الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت پڑھی ہے جو 269 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی ہے۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت بخشتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی اسے تو خیر کثیر کا خزانہ مل گیا اللہ نے۔ یہ حکمت کے موضوع پر میری آپ کے ساتھ گفتگو ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ سارے علوم جتنے مرضی پڑھ لیں، قاری بھی بندہ بن جاتا ہے، مفسر بھی بن جاتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، فقیہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسبی ہیں، یعنی کسب سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ ساری چیزیں پورے خلوص کے ساتھ اگر حاصل کر لے اور اس کے پیچھے خلوص اس قدر زیادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہبی طور پر ایک چیز عنایت فرماتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں اس آدمی کو کہ تم نے اتنے خلوص کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے۔ اس شے کا نام حکمت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک وہ چیز ہے جو چیز اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آدمیوں کو کہا ہے کہ آپ سارے دوڑ لگاؤ اور یہ 1000 روپیہ انعام جو ہے وہ تم حاصل کر لو، اور وہ سب میں طاقت ایک جیسی ہوتی ہے، بس اس میں کسی نے کم پریکٹس کی ہوتی ہے، کسی نے بالکل نہیں کی ہوتی، اور کسی نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس آدمی کو دوڑ میں جیتنے پر انعام دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ انعام مل جاتا ہے اس آدمی کو تو پھر اس کے بعد انعام کے بعد پھر ایک چیز ایکسٹرا ادا کی جاتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ آپ کو یہاں سارے علماء جتنے بھی ہیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے واعظین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، محققین بھی ہیں، ناصحین بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، بڑے بڑی چیزیں، ان کی کتابیں بھی ہوں گی، تصانیف بھی ہوں گی، خطبے بھی ہوں گے، انٹرنیٹ پہ ان کے طرح طرح کے بیانات بھی ہوں گے، زبان دراز بھی ہوں گے، طلاقت لسانی بات کرنے کے انتہائی ماہر ہوں گے۔ ان کا بیان سننے کے بعد بندے پہ جادو چل جاتا ہے، ان کا بیان سننے کے بعد بندے رو پڑتے ہیں، ان کا بیان سننے کے بعد بندے اپنی زندگی بدل لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہوگا، مگر اللہ کی طرف سے حکمت عنایت نہیں کی جاتی۔ یہ حکمت چیز ایک ایسی ہے جس کے پاس یہ ہوتی ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے لوگوں کے، عام عوام کے درمیان۔ اور اس بات کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ یہ حکمت کی دولت وہ ہے جو سارے لوگوں پر نہیں لٹائی جا سکتی۔ یہ وہ موتی نہیں ہے کہ ہر جو آیا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ موتی جو آیا نہیں، یہ تو لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو تو کامیاب ہیں ہم۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو تو کامیاب ہیں ہم۔ نہ مل، یہ نہیں کہ ہم بالکل ہم جیسے نہیں مل پائیں گے، لیکن بہت کم تمہیں مل پائیں گے۔ تم پھر ملکوں ملکوں ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے اس موتی کو، موتی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے یہ وہ قیمتی موتی ہے حکمت جو جلدی کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ ساری دنیا کے جتنے بھی اس وقت تحریکیں برباد کی ہوئے ہیں، رسالوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، ماہنامہ رسالے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور بڑی بڑی جگہ نشستیں، اہل علم اکٹھے 60 تحریکوں کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، امت کے مسئلوں کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر امت کے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، اور امت بھی بہکی ہوئی ہے اپنے نشوں کے اندر اور اپنی گمراہیوں اور اپنے شبہات کے اندر۔ خود کسی نے نہیں اس کو بہکایا،
کوئی قیامت کے دن آدمی صرف اس وجہ سے نہیں اس کی جان چھوٹ جائے گی کہ اے اللہ اس آدمی نے مجھے بہکایا تھا، یہ اس وجہ سے کسی کی جان نہیں چھوٹنی، یہ سارے بندے لکھ لیں۔ اس لیے جب ایک فرد کی بھی جان چھوٹنی تو ایک قوم کس طرح کہہ سکتی ہے کہ ہمارے لیڈروں نے، سیاسی یا دینی لیڈروں نے ہمیں بہکایا تھا۔ اس لیے میرے دل میں کوئی ایسا درد نہیں ہے اس قوم کے بارے میں کہ میں اس کے بارے میں رو رو کے ہلکان ہو جاؤں، ان کی فکر مجھے دن رات بھگائے رکھے، یہ نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف اپنے پیارے نبی کو کہا وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، نبی آپ کوئی ان کے اوپر لگایا ہوا کوئی واچ مین نہیں ہے، کوئی پولیس مین نہیں ہے، کوئی دروغہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ہم نے چیکنگ پہ لگایا ہوا ہے کہ بندے مسلمان ہی ہونے چاہیے، نہیں ہوں گے تو ہم تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تو قیامت کے دن ان کی جگہ پہ وکالت کرنے کے لیے نہیں حاضر کیا جائے گا کہ تمہارا یہ کلائنٹ جو تھا یہ کیوں نہیں مسلمان ہوا، یہ نہیں۔ آپ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ان تک بات کو دلائل، حجت، براہین، خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ بتا دینا۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے بہت بہتر ہے، اپنی راہ بھی اچھی کریں گے اور آپ کو بھی اجر دے گا، لیکن اے نبی آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا، یہ کافر رہیں یہ مسلمان رہیں، یہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ مومنین بن جائیں یا فاسقین بن جائیں۔ اسی طرح ایک وہ داعی حق جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہا ہے اور خلوص دل سے کر رہا ہے، اس کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے، لوگوں کی کثرت میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتی، لوگ میرے پاس آ کر بیٹھتے کیوں نہیں، لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ یہ اس کو قطعاً بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ پرواہ کر رہا ہے تو اس وقت مشرک ہے اور وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں لکھا ہوا، وہ اپنی خیر منا لے۔ مجھے لائکس نہیں آتے، ٹھیک ہے، مجھے لوگ شیئر نہیں کرتے، میرے اتنے فالورز ہو جائیں، میرے اتنے ماننے، اس کے اتنے ماننے والے ہیں۔ جو بندہ اس فتنے کے اندر بڑھ جائے گا، چاہے جانے کے فتنے کے اندر، وہ اللہ کی بارگاہ میں چاہا نہیں جائے گا۔ اللہ اس کو چاہیں گے جس کو لوگ نہیں چاہیں گے، بس جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے اس کی تلخیاں اس کو لوگوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں پر جا کر کے یہ دولت ہر ایک کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ کی جتنے بھی آپ سارے لوگ ہیں اور امت جتنی بھی گمراہ ہے، یا کسی قاری کی رات کے اندر گمراہ ہے کہ اس کو بہت سدیش رحم اچھا لگتا ہے اور وہ روتے ہیں، ان کے کلپ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ۔ کوئی نعتیں بہت اچھی پڑھتا ہے، کوئی حمدیں بہت اچھی پڑھتا ہے، کوئی شاعری بہت اچھی کرتا ہے، کوئی بلا کا خطیب ہے، کوئی تحمل سے اتنی پیاری گفتگو کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرا تو دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ کوئی دلائل دیتا ہے، کوئی عربی عبارتیں پڑھتا ہے، کوئی شاعری پڑھتا ہے، کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے، کسی کی ذہانت بڑی اچھی ہے، کوئی درد مند لہجے میں آپ کے ساتھ ایسا آواز کرتا ہے کہ لوگ روتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ دن رات شیئر کرتے ہیں، جن کو آپ دن رات لوگوں کو بتاتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ آپ کا ہی کچھ بنتا ہے نہ اس کا ہی کچھ بنتا ہے۔ یہ ایک لت تو ہے، ایک نشہ تو ہے۔ جس طرح ایک نشئی کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یہ نشہ میری جان لے رہا ہے، معاشرے میں مجھے ذلیل کر رہا ہے، میرا وقار کم ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اس نشے کے لینے پہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود، اس پورے شعور، اس پوری ادراک کے باوجود وہ آدمی نشہ نہیں چھوڑتا اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ وہ نشے ہیں جو آپ کو لگے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو پورا شعور ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ انکار کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی قیامت دنیا میں آج تک مجھے نہیں آئی، میں نے دیکھی۔ یہ پہلا دور ہے جہاں یہ قیامت آئی ہے۔ پہلے لوگ مانتے ہی نہیں تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اور وہ نبیوں کی بات ہی کوئی نہیں مانتے تھے۔ ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ ہماری قوم یا ہم اس وجہ سے تباہ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ ہم سارے گناہوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہاں میں ایسا ہی ہوں، ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں، پر میں نے ہٹنا نہیں۔ یہ اگلی جو ہٹ درمی ہے نا، اس پر عذاب ہونا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس کے ساتھ آپ تہجدیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، صدقے دیں، زکاتیں دیں، جو مرضی آپ کر لیں۔ جب تک آپ روش نہیں نہ بدلیں گے، روش میری بات سن لیں، اپنی روٹین نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا کوئی اجر نہیں لکھا، میں نے آپ کے منہ پر کہہ دیا
آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، آپ بدکیں، آپ بھاگ جائیں، آپ بیٹھے رہیں، دل میں برا جانیں، کڑیں، جو مرضی کریں، یا بات کو ہوا میں اڑا دیں، بڑے لوگوں کی ایسی سنی ہے تو ایسے ہی مار رہا ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے اپنی۔ میں نے آپ کو سچ بتا دیا ہے، میں نے جو قرآن و سنت سے سیکھا ہے، میں نے جو پوری زندگی لگا کے علماء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، سب سے سیکھا ہے، وہ یہی ہے۔ اس لیے عزیزو، بدلے گا تو معاف کیا جائے گا، نہیں بدلے گا تو معاف نہیں کیا جائے گا، بس سیدھی بات ہے۔ آپ تہجدیں بھی پڑھ لینا اور ساری دنیا کو حج عمرے کرا دیں، خود بھی کرتے جائیں ہر سال، نہیں، جان نہیں چھوٹنی۔ بدلے گا تو بخشا جائے گا، نہیں بدلے گا تو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کی، باقی آپ اپنی زندگی کی روٹین پہ رہنا چاہتے تو وہ رہے۔ تو یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ گوہر ہے، یہ وہ موتی ہے، یہ وہ قیمتی ہیرا ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی اس ہیرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ نااہل کے سپرد کر رہا ہے۔ اور یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں کہ آپ کل، پرسوں، 2 مہینے، سال کے بعد آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تب عطا کرتے ہیں اس آدمی کو جب اللہ اس کسی کے دل کو پوری طرح پرکھ لیتے ہیں، اور اللہ کا پرکھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہم تو تم کو آزما کر رہیں گے، موت سے، ایسی گمبھیر کینسر جیسی بیماریوں، فالجوں سے ہم تو تمہیں آزما لیں گے، تمہارا سارا کاروبار تباہ کر دیں گے۔ ہم تو تمہیں آزما لیں گے کہ تمہاری منڈیاں تباہ ہو جائیں، ساری اولاد نافرمان ہو جائے، اور کچھ مر جائیں، تمہاری زندگی میں تمہیں جنازے اٹھانے پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم تمہیں طرح طرح کے عذابوں سے گھیر لیں گے، طرح طرح کی چیزوں سے اتنا آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تم میں سے کتنا بندہ کھوٹا ہے اور کتنا کھرا ہے۔ یہ تب جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جانتے، اور یہ اتنی جلدی حکمت عطا نہیں ہوتی جب تک آدمی ان تمام آزمائشوں کی بھٹیوں کے اندر صبر کی انتہا نہ کر دے، اور بولے نہ، اور لب نہ ہلائے، اور کڑے نہ، بس شکر والے جذبے پہ کھڑا رہے صبر کے بعد، تب تک حکمت اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ باقی ساری چیزیں ہاتھ آتی ہیں، وہ آپ ہیں۔ اس لیے آپ کو ابھی تک کوئی ایسا رہنما ہی نہیں ملا، مجھ سمیت یا پچھلے لوگوں کے سمیت، جس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے، اور اگر کوئی ملا جو لوگ نیک تھے، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے لوگ نیک رہے ہیں، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی سارے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر مصروف رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اور اس پہ لمبا تبصرہ کرنے کی بجائے بات کہیں اور نکل جائے گی، بات جو سمجھا نہیں۔ تو قرآن مجید نے اس حکمت کے کئی نام لیے ہیں۔ آج ان ناموں کی میں نے آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں وہ بات جو ناموں کی آئی نا، کہ اس حکمت کو کوئی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، اس کے کئی نام ہیں، اور اس کے کئی حصے ہیں، کئی اس کی شاخیں ہیں، کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بات کی ہے۔ جب وہ بات ہوتی تو سمجھ لیں وہ حکمت کی بات ہوتی ہے، وہ حکمت کا ہی بیٹا ہوتا ہے یا حکمت ہی کی بیٹی ہوتی ہے، اسی نسل سے ہے۔ لیکن ہم اپنی کم علمی کی بنا پر، چونکہ اس کا فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کب کیا بات کہی گئی ہے، تو وہ حکمت ایک بہت بڑی ایک پورا وجود ہے جس کے مختلف حصے ہیں۔ جیسے میں بطور انسان ایک وجود ہوں، کچھ چیزیں میری آنکھیں ہیں، کچھ میرے کان ہیں، یہ ناک ہیں، 2 ہونٹ ہیں، اندر 32 دانت ہیں، یہ انگلیاں اور نیچے میرے پاؤں، اور یہ میرا چہرہ، سر پر بال ہے، یہ داڑھی ہلکی سی اگی ہوئی ہے، اور یہ میرے ہاتھ ہیں، کندھے ہیں، یہ کتنی چیزیں ہیں۔ لیکن جب بیان کیا جائے گا تو کاشف کے بارے میں پوچھا گا کہ کاشف کیا ہے؟ کوئی جمادات ہے، پتھر ہے، نباتات، کوئی درخت یا شجر ہے، یا حیوانات میں سے کوئی کامل شخص چیز جو ہے وہ انسان ہے، تو پھر آپ اسے الانسان کہیں گے۔ مگر یہ الانسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ قرآن مجید میں جب وہ باتیں کی جائیں گی نا، وہ اسی کے کسی حصے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، اسی کے کسی حصے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا۔ جب وہ حصے کو ڈسکس کیا جائے تو آپ نے یہ سمجھ لینا کہ یہ بات حکمت کی ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ اس کے اندر اتنے باریک فاصلے ہیں، درمیان میں ایک باریک خط کھینچا ہوا ہے، یعنی ایک چیز اوپر ہے، ایک نیچے ہے، اس کے درمیان ایک ایسا باریک ہے
جتنا زیادہ کوئی آدمی کو یہ حکمت عطا کی جاتی رہے گی نا، اتنا باریک خط وہ دیکھ لے گا۔ مثلا میری نظر کمزور ہے اور میں اس وقت نزدیک کی اینک کے ساتھ یہ تو پڑھ سکتا ہوں اور یہ کیمرہ دیکھ سکتا ہوں تھوڑا سا واضح، لیکن جو ہی فاصلہ بڑھتا جائے گا مجھے لوگوں کی شکلیں دھندلی نظر آنی شروع ہو جائیں گی، میں ان کے درمیان میں فرق نہیں کر پاؤں گا۔ بعین ہی جس کو حکمت کا ابتدائی حصہ ملا ہے اس کو صرف نزدیک کی چیز نظر آئے گی، پھر اس کو اور ملا اور چیز، اور ملا اور چیز، اور کچھ کی تو آنکھوں سے بالکل ہی اوجھل ہوتا ہے۔ مطلب دیکھیے کہ میں یہاں پر ہوں اور یہ 4 دیواری ہے، میں ضرور ایک حکیم بن سکتا ہوں، مگر میرے حواس ہی اتنے ہیں کہ میں یہاں تک دیکھ سکتا ہوں، لیکن میرے حواس کو اگر اللہ تعالیٰ کھول دے تو میں اس حواس کو زمین و آسمان کے پرے بھی دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ اور کھول دے تو میں یہاں بیٹھے بھی عرش مولا کا مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس سے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ ابھی تم نے ایک آواز سنی، یہ ایک پتھر تھا جو لڑکھڑایا گیا تھا اور وہ 70 سال کے بعد آج جہنم کی وادی میں پہنچا ہے۔ اتنا اوپر سے آدمی پھینکا جائے گا اور 70 سال وہ اس کی کھائیوں اور گہرائیوں میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھایا گیا 2 فرشتے کسی بات پر بحث کر رہے تھے، تو پردہ ہٹا دیا گیا تو پردہ بحث ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کن چیزوں کو بخش دیتا ہے اور کن گناہوں کو نہیں بخشتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دکھایا گیا، دیکھے تو تھے میں نے، لیکن مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ سے میں نے کہا یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا رحمت کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاتھ کا ہی بیان کیا، تو وہ رحمت کا ہاتھ فرمایا کچھ اس قسم کا میرے دل پہ اللہ نے رکھا، حضور نے اندرونی کھاتے باطنی کوئی مزہ پایا کہ نبی علیہ السلام کی کانوں کی سماعت بڑھ گئی اور نبی علیہ السلام نے ان کی باتیں بھی سن لی۔ دیکھ تو رہے تھے لیکن سن نہیں پا رہے تھے۔ یہ نبی کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہوگی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس سے پہلا جھوٹا ادھر ہی پتہ لگ گیا، جھوٹا اس کا دامن نہیں آپ نے پکڑنا، بس اس سے الگ ہو جانا ہے آپ نے۔ آپ کا وہ بندہ شور نہیں مچائے گا، وہ بندہ چیخے گا چلائے گا نہیں، وہ چپ کر کے الگ ہو کے بیٹھ جائے گا، جس کو ہو ضرورت ہوگی وہ اس کے در پر پہنچ جائے گا، اور جس کے اندر طلب صادق ہوئی وہ پہنچ بھی جائے گا۔ اگر وہ تحمل سے اپنے استاد کے پاس بیٹھا رہا اور مدتیں گزار دی تو اس کو وہ آب حیات پلا دے گا۔ لازمی طور پر آب حیات ہر ایک کے سامنے نہیں رکھا جاتا۔ تو قرآن مجید نے آج اس کو مختلف ناموں سے پکارا، ان میں سے حکمت کی ایک چیز کا نام ایمان بھی ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن آج مختصر بحثیں کر کے میں آپ کو یہ آج کا جمعہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنے بھائیوں کو تیرے دین کے بارے میں پوری طرح سے بتلا سکوں۔ میری زبان بھی جاری فرما، میرے قلب پر بھی جاری فرما، میرے ذہن کے ذریعے سے بھی یہ حکمت جاری فرما تاکہ میں اپنے بھائیوں کو بتا سکوں۔ تو آج اس کے کچھ حصوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ غیب میں خالق ہو، اب بات کو سمجھتے جانا ہے اور آپ نے اس کو بڑے توجہ سے سنتے چلے جانا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹی تو پھر وہ مجنون کہتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے یک لہجہ راہ گم کردم۔ میں نے جا رہا تھا جس اونٹ پہ بیٹھی تھی لیلا، محمل اس کو کہتے ہیں، تو وہ بیٹھی تھی تو وہ جا رہا تھا اونٹ ریگستان سے، تو میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا، دیکھ رہا تھا، اچانک میرے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، تو میں نے یوں کیا اور نیچے کی طرف دیکھا اور کانٹا نکالنے لگا، یوں سر اٹھایا تو لیلا کا محمل کہتا مجھے نظر ہی نہیں آیا کہاں چلا گیا تھا۔ قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے، جب آپ کی معمولی سی توجہ اس سے ہٹی نہیں، کسی بھی خیال کی جانب گئی نہیں،
یہ اسی وقت آپ کے سامنے سے پردہ نیچے گرا کے آپ کے اپنا برقع نیچے کر لیتا ہے، یہ اپنا حسن بس کبھی آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی لالے لبے لال، اور کبھی اپنی ابرو دکھاتا ہے اور کبھی ستواں ناک. اس کی بڑی انداز ہے، یہ بڑا حسین ہے، لیکن یہ شہوت والے آدمی کو جو عورتیں دیکھنے کا عادی ہو، شہوتیں دیکھنے کا، اس کی آنکھ اس پہ کھب نہیں سکتی، یہ اس سے پردے میں رہتا ہے، یہ جو مرضی کرے پڑھتا رہے دن رات اس کو، یہ پردہ. یہ جب تک اس شخص کے اندر وفا اور حیا نہیں آ جاتی، یہ اللہ کی کتاب اس کے ساتھ پیار نہیں کرتی، یہ بالکل ہی نہیں کرتی. یہ تو اپنے چاہنے والے لاکھوں لوگ اس کو کہتے کہ مجھے تم سے پیار ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں کہتی مجھے تم سے پیار ہے. یہ پھر جس کو کہتی ہے نا، اس کہنے والے کو، جس کو اس نے کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، بڑا پیاری بات ہے، ساری زندگی اس مخمصے سے میں رہا کہ میں قرآن سے زیادہ پیار کروں کہ رسول پاک سے زیادہ پیار کروں، تو یہ حل نہیں ہوتا تھا میرا مسئلہ. تو میں بڑا سوچتا رہتا تھا کہ رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں، پھر آتا تھا کہ نبی نے تو قرآن پہنچایا ہے، پھر آتا تھا کہ قرآن زیادہ پیارا ہے، تو میں کہتا تھا قرآن تو ایک کتاب ہے، پھر رسول اللہ، پھر قرآن، پھر رسول اللہ، پھر قرآن. شکر ہے میری اس بات کا جواب نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، ورنہ میں تو گمراہی تھا، مجھے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ بڑے بولے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ذہن میں قیامت کے دن جو صبح آنی ہے نا، جب ہم نے حشر کے پاس کھڑے ہونا ہے، اس دن کے بھی جواب ہیں، اور اس دن کے بعد جو فیصلے ہو جاتے ہیں نا، اس کے بھی جواب ہیں. ہر جواب دیا ہے، پر کوئی آدمی اس جواب کی طرف توجہ نہیں کرتا. جواب سارے ہیں. کوئی بندہ مجھے کہے استاد جی میں گمراہ ہو گیا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب رسول اللہ نے دیا ہے، خدا کی قسم اس کی وحدہ لا شریک کی قسم کھاتا ہوں، آپ کا جواب رسول اللہ دے کر فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. درود ان پر، سلام ان پر، بس لا محدود درود ان پر لا. آپ کے نبی نے اتنا رچ کیا کہ آپ کو کسی پیچ کس کی ضرورت ہے کہ پیچ نہیں کھلتا، پلاس نہیں ہے، رینچ نہیں ہے، فلانا نمبر پیچ لگ گیا، 14 نمبر نہیں کھلا. آپ کے نبی علیہ السلام آپ کو سب کچھ دے کر گئے ہیں، سب کچھ ہی دے گئے ہیں رسول اللہ. ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی، ایک شوشہ بھی، ایک زیر بھی، ایک زبر بھی نبی نے نہیں چھپایا، سارا دے گئے، اور سارا ہی پہنچ گیا ہے. کوئی راستے میں رہا ہی نہیں چیز، سارا ہی پہنچ گیا، کوئی سارا ہی پہنچ گیا. افسوس یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنے اس مسئلے کا حل، اس دعائی کو جا کے تلاش کر کے پڑھ لے. دعائیاں بھی پڑھی ہیں، سامنے پڑھی ہیں، پر وہ نہیں آتا، اس کے پاس نہیں ہے. وہ دعائیوں سے زیادہ اپنی بد پرہیزیوں، اپنی مزیدار دنیاوی غذاؤں کے اندر، ان کی لذتوں کے اندر، یہاں دہی بلے ہیں، پکوڑے ہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن وہ لذتوں کا اتنا عادی ہے کہ ہر چیز وہ کھاتا جا رہا ہے. اب مٹھائی کھا لیا، پائے کھا لیا، میں وہاں جا رہا ہوں، میں ولاگز بنانے والے فوڈیز جو ہیں، یہ آپ کا رویہ ہے کہ ایک دن میں آپ کے پیٹ میں درد ہے، بیمار ہیں، شادی پر جانا ہے، آپ کو طرح طرح کی غذاؤں کا امیجن کرتے ہی نا آپ پیٹ درد کی یا دوسری چیزوں کی دوائی نہیں کھانے کی طرف جاتے ہیں، وہ چیز کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ میں نے کھانے کے لیے جانی. یہ آپ کے رویے جو اس طرح ادھر ہیں، یہی رویے آپ کے دین کے ساتھ ہے. سب کچھ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دل میں خیال آتا تھا مجھے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ مجھے محبوب ہونے چاہیے کہ قرآن مجید محبوب ہونا چاہیے. ہاں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے پوچھا اماں پیارے نبی علیہ السلام کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تیرا نبی اور قرآن دونوں ایک ہی چیز تھے، اس لیے قرآن سے جس نے پیار کیا اس نے محمد رسول اللہ سے کر لیا، جس سے محمد رسول اللہ سے کر لیا وہ اس سے قرآن سے پیار کر لیا. ایک ہی چیز ہے، رسول اللہ ہی آیات ہیں، رسول اللہ ہی محکمات ہیں، رسول اللہ ہی متشابہات ہیں، رسول اللہ ہی محکمات ہیں، رسول اللہ ہی حروف مقطعات ہیں. یا سین تا ہا،
وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی یہ نبی علیہ السلام ہی سارا کچھ ہے۔ سورۃ بقرہ بھی رسول اللہ ہے، سورہ کوثر بھی رسول اللہ ہے، قل هو اللہ احد بھی رسول اللہ ہے، اور سورہ آل عمران بھی رسول اللہ ہے، ہاں قل اعوذ برب الناس بھی رسول اللہ ہے، لإلاف قریش بھی رسول اللہ ہے، الم نشرح لک صدرک بھی رسول اللہ ہے، والضحیٰ بھی رسول اللہ ہے۔ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول سے لے کر آخر تک سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ جو آدمی قرآن کو پڑھے گا وہ سمجھ لے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہا ہوں۔ جو قرآن کو دیکھے گا وہ کہے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جو قرآن مجید کی خوشبو محسوس کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگ رہا ہے۔ جو قرآن مجید کے لمس کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرے اس سے اپنے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں۔ جو قرآن شریف کو سینے سے لگا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفی ڈال رہا ہے۔ رولا صرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنے والے یہی پوچھتے ہم سے مر گئے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دے کہ کون سی کتاب پڑھیں۔ ہائے تیرا پیارا نبی ہی تیری کتاب ہے اور یہ قرآن مجید ہی تیری کتاب ہے، ان دو کتابوں سے ہٹ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ بس نجات اسی میں، باقی آپ پڑھی جائیں، باقی نہ سمجھ آتی ہیں نہ سمجھ آنی ہے۔ جب سے میں نے اپنے نبی کو پڑھنا شروع کر دیا نا، یہ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، یہ اس راہ حق کے مجاہد اور امام الوقت جس کی قدر نہیں کی گئی نا، یہ اس کی دین ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاتے تو واللہ میں اس وقت عیسائیوں کا کوئی بہت بڑا مبلغ ہوتا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں کرسچن ہو جانا ہے اگر یہ بائبل ٹھیک نکلی، تو انہوں نے کہا ہو جائیں لیکن مجھ سے پوچھ کر ہوئیں، مجھ سے بھی مناظرہ کر لی نا، اگر میں تجھے ہرا دوں مناظرے کے اندر پھر تو تیرا نہیں نہ بنتا۔ میں نے کہا پھر نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا اگر تو جیت جائے تو پھر ہو جائے، تیرا فرض ہے، تو ہو جا، تو نے حق جو پایا وہی قبول کر لے۔ تو مناظرے بڑے سال جاری رہے ہیں، 8-10 سال مناظرہ رہا ہے۔ اس بندے نے مجھے رسول اللہ سے ہلنے نہیں دیا، نبی علیہ السلام سے ہلنے نہیں دیا۔ اس بندے نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اٹیچ کر دیا کہ میں نے بڑی کوشش کی۔ اس کے بعد سے پہلے دن ہی اس سے مجھے کہا صحیح حدیث کا مطالعہ شروع کر دو، جھوٹی حدیثیں ایک طرف کر لو۔ پہلے دن بیٹھتے ہی ان کے پاس بیٹھا ہوں تو پہلے دن کہا کہ حدیث سے بیٹا صحیح حدیث کا مطالعہ شروع کر دو، اور مجھے مشکات شریف لے دی، اس میں سے ساری صحیح حدیثیں بحمد اللہ تعالی، حافظہ بھول جائے 6ٹھی جماعت کی وہ پڑھی ہوئی ساری کتاب مجھے آج بھی یاد ہے۔ سمجھ گئے؟ میں نے اس کے کئی سیٹ لے کے رکھے، جو انہوں نے لے کے دیا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس۔ نبی ہی سارا کچھ ہے۔ تو یہ بات اب میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ غیب کیا چیز ہے، ان سین، جو آنکھ سے بھی نہ دیکھی جا سکے اور جس کا دماغ بھی ادراک نہ کر سکے کہ یہ چیز اس طرح کی ہوگی، اس کو غیب کہتے ہیں۔ وہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ غیب کے اندر اگر خالق ہے پرے سرحد ادراک سے معبود اپنا، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ادراک سوچوں سے پرے، اے از برتر وہم و گمان و خیال و قیاس، کہ جو میرے قیاس میں نہیں آ سکتا، میرے وہم میں نہیں آ سکتا، میرے گمان میں نہیں آ سکتا، میرے خیال میں نہیں آ سکتا، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ غیب میں بیٹھا ہے اور پکا ہے، ٹھکا ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے یہ اس ہیٹر کی اس وقت گرمی مجھ تک پہنچ رہی ہے نا، اللہ کی معرفت مجھ تک دن رات پہنچتی ہے، میں آپ کو قسمن کھاتا ہوں کہ ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں نہ اس سے بے خبر ہوں اور نہ اس سے وہ بے خبر ہے، ایسی پہچان دی۔ عمل میرا بشک کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، پر ایک سیکنڈ بھی حالت گناہ میں مجھے خدا یاد ہے۔ حالت گناہ میں مجھے اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ نے اپنی یاد دی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ حالت ایسی حالت جس میں میں مر رہا، اس میں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت۔ اس لیے میرے شکوے، میرے گلے، میری محبتیں، میرا پیار، میری چاہتیں، میری امنگیں
میری تمنائیں، میری امیدیں، سب کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اپنے اللہ سے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اپنے غموں کی فریاد، اپنے دکھوں کا رونا، دن رات اللہ کے ساتھ بیٹھا روتا رہتا ہوں، اور میں اپنی خوشیوں میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ کو شریک رکھتا ہوں، اور میں اپنے غموں میں بھی اللہ کو شریک رکھتا ہوں۔ کسی کو اطلاع دوں نہ دوں، اپنے اللہ کو میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، فریاد کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے اب آگے لے کر چلتا ہوں تھوڑا سا، یہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی باتیں ضرور بتانی چاہیے عالم دین کو، تاکہ دوسرا بھی آدمی اس پر پختہ ہو سکے۔ اس سے بتانے سے کوئی مجھے بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا وہ ولی ہوں کہ آپ مجھ سے دعا کرانے آئیں گے اور آپ کی قبول ہو جائے گی، اس طرح کی کسی چکر میں نہیں آپ نے پڑھنا۔ نہ مجھے آپ نے یہ سمجھنا بھی کاش صاحب کو چوموں گا تو مجھے کوئی فیض مل جائے گا، یہ دونوں کام مجھ سے آپ کو کوئی نہیں ملنے، آپ فارغ ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں تو صرف اللہ اور آپ دونوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں کام کر رہا ہوں۔ میں ہوں ایک ویلڈر، دو چیزیں الگ الگ ہیں، میں دونوں کی مجھے حکم ہو گیا کہ تم نے ویلڈنگ کر کے بندے جوڑنے میرے ساتھ، میں جوڑنے کے لیے بیٹھا، میں درمیان سے نکل گیا ہوں۔ وہ بندے دو جڑ جائیں تو سمجھ لیں کہ میری محنت مجھے مل جائے گی، ویلڈنگ کی ساری مجھے انعام مل جانا ہے، وہ مجھے اللہ نے دینا ہے۔ جس سے مجھے کہا کہ تو اس بندے کو گھیر کے لے کے آ، میرے کو پارٹی چک کے لے آ، ٹھیک ہے، میں تو اس کے لیے وہ کر رہا ہوں کام، میں تو بروکر ہوں بھائی جان، تو بروکر کے ہاتھ ہی چومے جاتے، اس کو کمیشن دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایسا کمیشن ہے نہیں کہ میں آپ سے خام خواہ لیتا پھروں، ٹگے ٹوکری آپ بکتے کوئی نہیں، بک رہے ہیں، جو مرضی آپ کو 2 منٹ میں دانا ڈال کے آپ کو لے جاتا ہے۔ میں بندہ ہوں اس کا یار ہوں جو کوئی ٹکے ٹوکری نہ بکے، جو کوئی نمول شے ہو، پھر اس کا تجرانہ اپنا مزہ دیتا ہے۔ جیڑا ٹگے ٹگے اتنے وکی جا رہا، اس کوڑی پیچھے تریا پھردا، اس ویب سائٹ کے پیچھے، وہاں پہ مال کے پیچھے، دولت کے، وہ بندے کی اوقات کیا ہے؟ ٹکے کا وہ بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جیرانہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے نہ میں مرید کرتا ہوں، نہ میں جیرانے ڈالتا ہوں۔ میرا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رب رہے تو یار میرا اور میں تیرا یار رہوں، اب تو رہے بس تا آدم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ غیب میں خالق اور غیب میں مخلوق ہو، غیب کی مخلوق کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ 2-3 کا نام اللہ تعالیٰ نے صرف لیا ہے، ایک فرشتوں کا بتایا، ایک جنات کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک جنت کا ذکر کیا ہے کہ ایک جہان ہے، اور ایک دوزخ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک جہان اللہ کے نافرمانوں کے لیے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں خود بھی، اور 4-5 مخلوقیں اپنی بتائی ہیں۔ باقی مخلوقیں اس نے کہا ہے کہ میرے جنود اتنے لشکر ہیں کہ لم تراؤہا، تم اسے پا بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہاری حد ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں۔ جب ہم جو دیکھنے والے ہیں، ہم ہی آج اتنے وائرس اور اتنی دنیایں ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جو دیکھنے والی اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، وہ اللہ نے فرمایا وہ اس سے زیادہ ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں۔ آپ کی تحقیقیں نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھنے پر منحصر کرتی ہیں کہ یہ وائرس آ گیا، یہ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نے دیکھ لیا، وہ جو نہیں دیکھ سکتا، آنکھ نہیں پا سکتی، وہ میں۔ تو غیب میں ہو گیا خالق، اور غیب میں ہوگی مخلوق، اور غیب ازلی ماضی، یعنی شروع سے جب ماضی چلا تھا اس پر غیب، اس کے حالات۔ فرمایا تیرا رب کہاں تھا؟ فرمایا تیرے رب کا تخت پانی پر تھا۔ فرمایا اس سے پہلے کہاں تھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہے کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ وہ بتائے تو بتائے، باقی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ وہ ماضی ہے ہمارا، اس کو اپنے ماضی کو ماضی نہ کہا کریں کہ آپ میرا ماضی، جڑیاں تیریاں گلاں تے بیتیاں ماضی ہے، یہ بیٹا حال چل رہا سارا، ماضی کچھ اور ہوتا ہے، سمجھ گیا نا؟ پھر درمیان میں مجھے آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ پھر نا تھوڑا سا لڑکھڑا جاتا ہوں، میں اچھا بڑا پڑھتا میرے دماغ میں آتا ہے یہ کر کیا رہا ہے سامنے جو بیٹھا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ایک ماضی ہے مومن کا۔ مومن کا حقیقی ماضی کیا ہے کہ کائنات جب نہیں تھی تو وہ تھا کہاں، اس سے پھر خبر دی، پھر جب اس نے چاہا کہ کائنات ہو جائے تو پھر اس نے کہا کیا اور کیا کیا وہ بھی اس نے بتا دیا کہ تیرے رب نے کچھ ایسے ادوار بنائے کہ ان 6 ادوار کے درمیان میں
تیری اور اس کائنات کی تخلیق کا خدا نے حکم دیا ہے. ایسی کائنات جس کا پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ اربہ گلیکسیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ آسمان کے صرف نیچے نیچے ہیں, پہلے آسمان کے نیچے نیچے. یہ سارے کان کھول کر آپ سن لیں, اس آسمان کی حد کہاں پہ ہے یہ آج تک کوئی سائنس نہیں پتہ کر سکی. وہ کہتے ہیں ہم جائی جا رہے ہیں آگے سے آگے, آسمان ہی نہیں ختم ہونے کو آ رہا. آسمان ہی ختم, زمین سے تو نکل گئے, آسمان نہیں ختم ہونے کو آ رہا. اس کے نیچے کیا کچھ ہے وہ یہ صرف بتاتا ہے کہ یہی تم لوگ خربوں سال لگا کے نہیں بنا سکتے. اس کے بعد پھر اس سے بڑا ایک آسمان, اس سے پھر ایک اور آسمان, چلتے چلتے 7 آسمان, پھر ان آسمانوں کے اوپر عرش, سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر عرش, اس عرش کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہزار, کوئی کہتا ہے 70,000, کوئی کہتا ہے 90,000 پردے, اور ان کے پیچھے تیرا خدا ہے پرے سرحد ادراک سے محمود اپنا. ادھر زمین کی تہوں کے اندر جائی جا رہے ہیں, نہ اس کا کچھ پتہ چل رہا ہے. ادھر زمین کی وسعتوں کے اندر جائی جا رہے ہیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. یہ چکر کیا کھیلا جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو جب نہ سمجھ آ رہی ہو اور جس کی نہ سمجھ آ رہی ہو اس کو الہ کہتے ہیں کہ جہاں عقل حیران اور سرگردان اور پریشان اور حیرت زدہ ہو جائے, اس کو ہی عقل کہتے ہیں. ادھر اللہ, اس کو کہتے ہیں الالہ, وہ ہستی کے جس کے بارے میں عقلیں گم ہو جائیں, وہ ہستی کے جس کے بارے میں عقلیں گم ہو جائیں. اے بی بی میں اس دا بندہ تے اسے دا جگ سارا, اس دی سنا قلم دا قطرہ سورج دا انگیارا, تے ایک قطرے وال ویکھ نہ بھلی وگدائی وہر اگاہیں, سن یوسف لاگوتے جاندہ وحدت دے دریائیں. وہ جس وقت بازگاہ آئی نا, جھوٹا قصہ کہ وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے, تو اسے دیکھ کے یوسف علیہ السلام کے دل پہ اس پہ تاریخ کہتی مجھے یا تو فرشتہ لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے یہ خدا ہی ہے. اتنا حسین بھی کوئی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اے سن یوسف لاگوتا جاندہ وحدت دے دریائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو یوسف علیہ السلام کا کفر ہے, ہٹ جا, کفر, میں دوسرا نہیں ہوں اس دنیا کے اندر, میری ہستی کو نہ دیکھ. وحدت کے دریا میں غوطہ لگا کر اس کو پیغام دیا. نبی کا پتر تھا نا, صالح باپ کا چھوٹا لڑکا ڈول میں ڈال کے باہر نکالا. دیکھو کتنا چھوٹا ہوگا کہ ڈول میں ڈال کر انہوں نے باہر نکالا تھا. وہ بچہ حکمت کے موتی بکھیر رہا ہے, آپ کا کھوتا کیا بکھیر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب صحبت نیک مل جائے تو 5-5 سال کے بچے بھی جو ہے نا نبیوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تے سن یوسف لاگوتا جاندہ وحدت دے دریائیں. آپ تو ہید بڑے ہو کے سمجھ نہیں پاتے. وہ کھوتے نے کتاب لکھی ہے غیر اللہ سے مانگنے کی 115 دلیلیں ہیں قرآن مجید سے, کہتا صحابہ بھی غیر اللہ سے مانگتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ گئے, بریلوی کی مت بجی ہوئی. جی, شرک والے کو تو اللہ کا نہ چاس آ سکتا ہے, نہ اللہ سے پیار آ سکتا ہے, نہ اللہ کی محبت آ سکتی ہے, نہ مانگنا ہی اللہ سے اس کو آ سکتا ہے. کوئی کیفیت اس پہ آ ہی نہیں سکتی. اگر وہ جھوٹا بے ایمان روئے, کہیں چیخے چلائے, دندلیں اس کو پڑے ہیں, فارغ کرائیں. ذہنی مریض ہے, نفسیاتی کیفیات ہیں, ذہنی مریض ہے, نفسیاتی کیفیات ہیں. اللہ کے محبین کے تو انہوں نے تو رخ روانی, میری ماں کہتی وسڑ والیاں عورتوں نے ہور ہوندے, چالے ہی ہور ہوندے. سمجھ گئے نا, یہ جو ہے اور چیز اللہ کے محبان کی تو لذت ہی اور ہے. وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو ناقابل بیان ہے. وہ تو جب آتی ہے تو جسم کے اندر بجلیاں کھولتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ سینے, اللہ نے کہا شک ہو جائے بندوں کے, پھٹ جائے اللہ کی محبت سے بندے کو سینے. اور کئی پہاڑ جو ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس میں سے چشمہ جاری ہو گیا. فرمایا کچھ پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور عشق میں کئی رو کے پھٹ جاتے ہیں. آتش فشاں پھٹ گیا جی, آتش فشاں پھٹ گیا. کبھی حکمن پھٹتے ہیں کہ عذاب دینے کے لیے, کبھی پھر وہ اپنے جوش میں آ کے اللہ کی محبت میں پھٹ پڑتے کہ تو کتنا پیارا ہے. اب آپ سمجھیں کہ آتش فشاں کو اس کا ادراک ہو گیا, مگر ہم انسانوں کو ابھی تک ادراک نہیں ہو سکا. ہاں, تو وہ اس کے پیچھے. تو فرمایا غیب میں خالق اور غیب میں مخلوق. غیب ماضی ازلی, ازل سے جو بات چل رہا ہے وہ ہمارا ماضی ہے. مومن کا ماضی اور ہے, حال اور ہے. کافر کے حال ماضی یہی ہے کہ میں 1980 میں پیدا ہوا, پھر میں نے گناہ کیے 20 سال کی عمر, تو میرا ماضی بہت گندا ہے. آپ میرے ماضی کو نہ چھیڑیں. کیا تم مجھے میرے ماضی کو چھیڑنا چاہتے ہو؟ جو تم نے میرے ماضی کو چھیڑا, یہ بے وقوف آدمی ہے جو اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا ہے.
جسے اپنی ہی ڈور کے اندر الجھا ہوا آدمی ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ مومن کے تصورات زندگی کا ماضی کائنات سے بننے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور جب کائنات بنتی اس سے چلتا ہے، ایک ماضی ہو گیا۔ دوسرا آ گیا مومن کا غیب حال ہے تو میرا حال ہی، پر میں خود اپنے حال کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کیا بیمار ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا نفسیاتی عوارض ہیں، تو میں دوسروں سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں خود ہی، یہ بھی ایک غیب ہے۔ اور پھر ایک غیب ہے غیب مستقبل ابدی، ایک ایسا غیب، ہمارا جو غیب مستقبل کا ہے وہ آخرت ہے، موت کے بعد کی جتنے بھی مومن کے حالات پیش آتے ہیں وہ اس کا مستقبل ہے، اور وہ ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا، نہ شروع کا سلسلہ ختم ہونے والا، نہ آخر کا۔ میں پاس بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، کہتے کاشف یہ جو ازلی اور ابدی ہے یہ کیا، اس کی تعریف کرو۔ میں نے کی تعریف، اس پہ ہو گئی بحث ہوئی بڑی گہری، بڑی لمبی چوڑی، میں کہتا ہوں عشاء کے بعد کی بات چلی، پتہ نہیں پھر کہاں تک رات چلی۔ مولانا صاحب اور میں مسئلہ حل کروں، وہ حل ہونے نہ دیں، مجھے کہتے ہیں بس کر جا، تو بھی تھک گیا، ٹھیک ہے، زور تو بہت لا لیا، نہ گئے ازل دی تو تعریف کر سکیا تھے، نہ تو ابد دی کر سکیا۔ میں کہتے دونوں دی ہو نہیں رہی، کہتے ہونی بھی نہیں، اے حیرت ہی حیرت ہے، سب کچھ حیرت ہی حیرت ہے۔ مریں گے ہی نہیں تو پھر کریں گے کیا؟ مریں گے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ پھر کدھر کو جائیں گے؟ ہاں، یہ ابھی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کہیں باہر یہ لے گئے تو وہاں پر بات ہوئی، کہنے لگے جنت کی نعمتوں کا بیان۔ میں نے کہا ادھر کی نعمتیں اتنی مزے کی ہیں کہ آج کھائی کل پھر کھانے کو دل کرتا ہے، پھر پرسوں کھانے کو دل کرتا ہے، پھر چوتھ کھانے کو دل کرتا ہے۔ آپ جاتے نہیں شوار میں، باٹیاں گھروں میں پیزے بنتے نہیں؟ ادھر کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کھا کے پھر بھی کھانے کو دل کرتا ہے۔ ادھر کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا یہ تو نجاستیں ہیں اس کے مقابلے، مکھی کا پر بھی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا گندی مکھی کا گندا پر بھی نہیں یہ دنیا۔ یہ لذتیں، جو لذتیں ہم تم کو وہاں دیں گے، جو مزے ہم تم کو وہاں کرائیں گے، جن شرابوں کا سرور تم کو وہاں پر آئے گا، جن عورتوں سے ہم بستری کر کے تم پتہ نہیں پہنچ کہاں جاؤ گے، ان کا کیا ہے؟ اٹھ کے نہا لو تو اور دھو لو پھر، اس کے مزے اتنے کہ آپ بار بار اس عورت کا قرب چاہتے ہیں۔ اس عورت کا حال کیا ہوگا جو اللہ نے کہا ہم نے اپنے کن کے اشارے سے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی۔ کر کیا رہے ہیں بندے، جا کدھر کو رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن مجید میں ہمارے وہ قاری صاحب صبح کے وقت تلاوت کرتے تھے نا جس زمانے میں، تو وہ نا جب یہ پڑھتے تھے نا قرآن مجید کی آیت صبح کی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر کو بھاگے جا رہے ہو، تو وہ پڑھتے اس انداز سے تھے لگ رہا تھا کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ تو میں بڑا نا وہ رونے کی کیفیت، اللہ نے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، یا اے میرے انسان تیرا رب تو سامنے تیرے بیٹھا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ہاں، تم نے دوڑیں کدھر کو لگائی ہوئی ہیں، مال دولت عورتیں، پیچھے معیار زندگی۔ فرمایا اَيْنَ تَذْهَبُونَ، سب کچھ تو میں ہوں تیرا، یہ مجھ کو چھوڑ کر تو کسی اور کی جانب کس طرح سے بھاگا جا رہا ہے شہوتوں شبہاتوں کے پیچھے میں؟ گاڑیاں ادھر کو گاڑیاں ادھر کو، ادھر کو کام ادھر کو کام، صبح شام بھاگ رہے ہیں، ایسے تیز تیز ٹریفکیں چلا چلا کے ایک دوسرے کے اندر موت کا پیغام بن رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں تو سڑک پہ بیٹھا ایسے، مجھے ایک ساتھی کہتا، میں نے کہا عجیب ہی بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں، جب میں ادھر جان پہ رہتے تھے میں باہر آ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتے تھے آپ یہاں کیا بیٹھے دیکھتے؟ میں دیکھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، گاڑیاں ادھر کی ادھر کو جا رہی ہیں، ادھر کی ادھر کو آ رہی، ادھر جا رہی ادھر جا رہی۔ اچھا مشغلہ ہے ٹائم پاس کرنے کا، ہاں، جن کو یہ مشغلہ رات کو سڑک کے کنارے بیٹھنے کا، جا کر دیکھیں چوکوں سے اٹھتے ہی نہیں، نشے لگے ہوئے، رات کو باہر سے کنڈا لگا کے ادھر چلے جاتے، 3 بجے آتے ہیں، جب تک ٹریفک بھاگنا دوڑنا ختم نہیں ہو جاتا ادھر تک وہ گھر ہی نہیں آتے۔ کیسا عجیب نشہ ہے دیکھنے کا، ہے نہ شراب پیتے نہ زنا کرتے نہ کچھ اور، وہ بیٹھے دیکھی جا رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ نفس کی کیا کیا چلاکیاں نشے اور مزے جس میں سے تم کو نکال کر جنت کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ عالم تو پھنسا بیٹھا ہے، عالم تو پھنسا بیٹھا ہے۔ فرمایا یہ ان کے ایمان کیا ہے؟ غیب میں خالق، غیب میں مخلوق، غیب ازلی ماضی، غیب حال، غیب مستقبل ابدی کے علوم پر دل کا اقرار، زبان کی تصدیق اور پورے اعضائے جسم کا عمل کر لینا، یہ ایمان ہے۔ یہ حکمت کا ایک حصہ بیان ہو گیا۔ اب چلو، العلم،
العلم کیا ہے؟ ایسی پہچان جس کے ظہور پر قلب اور جان دونوں پہ خماری چھا جائے اور سرشاری چھا جائے، دونوں پہ ایسی پہچان۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے قلب و جان پر پلمبر بن کے سرشاری چھا جاتی ہے، ڈاکٹر بن کے آپ سرشار ہوئے پھرتے، نشے آ رہے جناب، اور ہم چوٹے بھی آ رہے، سرور سر سے پاؤں تک دل کو سرور آ جائے کہ مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی، مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی۔ اور یہ بات صرف اور صرف آدمی پر تب واضح ہوتی ہے جب اس کو اپنے اللہ کے ساتھ لنک لگ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی جلدی نہیں آتی یہ ساری چیزیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے آپ پیٹتے مجھے علم کب آئے گا، میں بتاتا جا رہا ہوں میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں، یہ دیکھی جائے۔ ایسی پہچان، یہ تو کوئی لڑکا کوئی فلسفے سے مس رکھتا ہو یا کوئی منطق وغیرہ سے تو اس کو بڑا مزہ آئے گا جمعے کا سننے کا۔ آپ تو سن رہے ہیں نا اس طرح سے، میں تو تعریفیں ساتھ کر رہا ہوں کہ ایسی پہچان جس کے ظہور پر، ایسی پہچان جو اس طرح سے ظاہر ہو کہ دل بھی سرشار ہو جائے اور جان بھی سرشار ہو جائے، بندے کا وس نہ رہے، جھومنے کو جی چاہے، جھومنے کو جی چاہے، جھومنے کو۔ دیکھیں جھومنا عام کیفیت نہیں ہے، جھومنا عام کیفیت نہیں ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی۔ چرسیں پی کے جھومنا اور ہے، گانجے پینا اور ہے، بھنگ پی کر جھومنا اور ہے، رنڈی کنجری بن کے جھومنا اور ہے، کنجر بن کے جھومنا اور ہے جی، شرابیں پی کے رقص کرنے اور ہیں، پارٹیوں میں مہندیوں پہ ناچنا اور ہے، ہاں لڑکے کی خوشی پیدا ہوگی تو ناچنا اور ہے۔ یہ سچے ناچ نہیں ہیں، یہ سارے شیطانی ناچ ہیں، شیطانی ناچ ہے، تھڑکتے بدن اور پائل پاؤں میں، یہ رقص نہیں ہے۔ رقص حقیقی کیا ہے کہ آدمی کی روح وجد میں آ جائے، گھوم جائے ایک دفعہ کہ ہاں 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 ایک دم بے ساختہ ہوتا چلا جائے۔ تو اگر تو پلمبر بن کے آپ ہاں 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 کرتے ہیں تو یہ بھئی مولانا تھانوی فرماتے تھے کہ ذوق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہی کسی آدمی نے جس کو شعر کی پہچان ہے اس کو آپ نے شعر سنایا وہ تو اٹھ کے جھوم اٹھا، اس سے کہا آئے ہائے 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 اخیر کر دی یار، اس نے اخیر کر دی۔ تو کہتے اس نے کوئی مٹھائی کھائی ہے، اسے کوئی برفی منہ میں آپ نے ڈالی تھی جو اس کا ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے؟ وہ پھر کہتا ہے گھر تک گیا مزہ آتا رہا، اللہ کی توحید کا بیان کیا میں چکر لگاتا رہا، میں رات کو پڑھوں مجھے لذت آئے، مجھے دن کو چین نہ پڑے، مجھے چین نہیں آتا، جس کو چین نہ آئے اللہ کی محبت میں وہ لذتیں لیتا رہے۔ قرآن مجھے بڑی لذت دیتا ہے، میں لیتا ہوں بھائی جان، مجھ پہ گزرتی میں کیوں انکار کروں؟ وہ علامہ اقبال کے پاس نا ان کے ایک پروفیسر تھے، سر تھامس آرنلڈ تھے میرا خیال ان کا نام، علامہ اقبال ان سے فلسفہ پڑھتے تھے، تو وہ اس سے جا کے رسول اللہ کی ذات پر پھر کتاب بھی ایک لکھی۔ استاد تھے، علامہ اقبال کو بڑا پیار تھا ان کی یاد میں، انہوں نے شعر بھی لکھے ہیں، اے مشرق اے مکان تجھ کو پسند آ گیا مکی، اس طرح کے شعر بڑے اچھے لکھے ہیں۔ تو ان سے جا کے پھر ملے بھی اپنے استاد کو، جا کے پیچھے لندن گئے استاد جی سے ملنے۔ تو وہ ایک دن کہتا ہے یار اقبال تم وحی پہ یقین رکھتے ہو کہ نبی کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، اس پہ پورے پورے لفظ آتے تھے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ نبی کے اوپر کوئی کیفیت آتی تھی وہ خود بخود بولنے لگ جاتا تھا؟ یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کافروں نے یہی بات بنائی کہ حضور کو معاذ اللہ من ذالک، نبیوں کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں، تو وہ پھر منہ سے جو دل نکالتا ہے لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ حال ہے ان گدوں کا۔ آپ کو اقبال نے کہا بیٹھ جاؤ استاد جی آرام کرو، میں شاعر ہوں، پورا کلام میرے اوپر اترتا ہے، میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں۔ معمولی سے شاعر کی یہ اوقات ہے، وہ نبی جس پہ جبریل اترے اللہ تارنا چاہے، نہ مجھ پہ جبریل اترتا ہے نہ مجھے کوئی سمجھ آتی کہ خدا کا کلام ہے، یہ شیطان نے مجھ پہ اتار دیا، میرے ذہن پہ پورے کے پورے آ جاتے ہیں۔ آپ استاد جی کا دماغ ٹھیک ہے تو ظالم تو نے پی ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ شے کیا ہے، وہ اس راہ میں چلنے کے لیے کیا کرنے کے لیے آیا، اس راہ میں کرنے کے لیے کیا آیا؟ بس کسی کو کسی چیز میں مزہ آتا ہے نا، مثلا آپ کو زنا میں آتا ہے، شراب میں آتا ہے، تو دوسرا کہ چھڑ دے یار تو یہ گناہ کیوں کرتا، اس سے پوچھے وہ کیوں کرتا ہے، اس کو مزہ نہیں آ رہا تو اس لیے یہ نہ کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سنجیدہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ایک بڑی گہری باتیں ہیں، یہ آپ کی پہچان کی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، آپ کو ان کی پہچان ہے، سمجھ بھی آتی ہے، آپ یہ کام کر بھی رہے دن رات،
پر آپ بڑے گرے ہوئے پیمانے پر کر رہے ہیں, بڑے ہائی لیول پر نہیں کر رہے. میں ہائی لیول کا نشہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ چیزوں کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے کام اپنے رب کے ساتھ کرو, سمجھنا. آپ جگہ جگہ پہ کبھی کسی کتی کے ساتھ بات فیلی کرے گا. بھی میں آپ کو کہتا ہوں نکاح کرتے کسی پاک باز عورت نہ جینا سیکھ, سمجھ گئے. اس لیے کہتے ہیں مشرک کو اور زانی کو کبھی سکون نہیں آتا, یہ کسی ایک پر ٹک کے گزارا ہی نہیں کرتے. سمجھ آ گئی, یہ ایک پہ ٹک کے نہیں گزارا کرتے. اس لیے مشرک اور زانی کو اللہ نے اکٹھا گرا قرآن مجید میں. اللہ نے کہا نہ انہوں ایک تا چین ہوتا, نہ انہوں ایک تا چین ہوتا. سمجھ گئے. ایک پر گزارا کرنا بڑی بات ہے. ہاں جی, بڑی بات ہے ایک پر گزارا کرنا. ہاں جی, ملتان والے کتنے جا رہے, اسی داتا صاحب جا رہے ہیں. تے داتا صاحب والے ملتان والے کتنے جا رہے, لاہور والے کتنے جا رہے, اسی حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ دے ملتانی دے جا رہے ہیں. تے وہ کتنے جا رہے, اسی سیون شریف جا رہے. تے سیون شریف والے کتنے جا رہے, وہ کہندا حضرت پاک پتن شریف, تے پاک پتن سیون شریف. تے اے سارے رل کے کتنے جا رہے, اے دلی جا رہے خواجہ معین چشتی اجمیری نوں ملن. تے وہ کتنے آ رہے خواجہ نظام الدین اولیاء نوں ملن. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ داتے نوں چھڑ کے غوث کو ترے جاندے. غوث والے جڑے دستگیر کو, تے دستگیر غریب نواز کو, تے غریب نواز خواجہ صاحب کو. تے دیکھو ایک اپے چھڑ جا رہے آ رہے مشرک ہیں. جب ایک در سے نکلا پھر دوسرے در کا, پھر تیسرے کا, پھر چوتھے کا. اتنے در پر نہ پھر ایک در کا ہو رہ کہ اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے. اللہ کا فقیر جب آپ ایک در چھوڑیں گے بے در در کے کتے بنیں گے. در در کے آپ کو چین نہیں پڑے گا, آپ کو سکون نہیں آئے گا. آپ کا دل ہی کہتا ہے کہ تیری یہ نہیں داتے نے پوری کرنی. آپ کا دل ہی کہتا ہے اس نے غریب نوازے نہیں پوری کرنی. آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ کلندر میرا کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کو چین نہیں پڑتا کسی صورت میں. جس کو چین نہیں پڑتا اس کو قرار کیا آئے گا, جس کو قرار نہیں آئے اس کو سکون کیا آئے گا. اس لیے قرآن پڑھو, یہ حدیث پڑھو, تمہارے عمل بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کو چین نہیں پڑنا. مشرکو ایک کے ہو جاؤ, ایک کے ہو جاؤ, کہیں تمہارے سکون آئے. تمہیں تمہاری بے سکونیاں, تمہارے ڈھول, تمہارے رقص, کبھی چادریں, کبھی پھول, کبھی دیے, کبھی لنگر, کبھی تیپ, کبھی علم. کس طرح سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے. ادھر کیا ہے, رات کی تنہائی, اکیلا بندہ سامنے کھڑا ہے. اللہ کو پتا ہے اگر تہجد کیوں رکھی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تہجد کی. سن لیں میری بات, یہ آپ سب سن لیں. کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اللہ کو تہجد کی ضرورت ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے ایسے ایسے کام کیے یہ کسی کو بتا نہیں سکتا. ڈپریشن میں مر جائے گا کتا. مجھ کو آ کے بتا, میں تیرا رب ہوں, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تیری بات. آپ کے ذہنی سکون کے لیے اللہ نے تہجد رکھی ہے. اللہ کو اس تہجد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میری یہ بات کان کھول کر سن لیں. اللہ کو پتا ہے یہ اندر گھٹ گھٹ کے مر جائے گا, یہ کڑ کڑ کے مر جائے گا. نہیں اس سے کسی کو بتانا, اسے بیوی کو بھی نہیں بتانا کہ میں کیا کالے پاپ کرتا ہوں. نہیں اپنی اولاد کو کالے منہ والا اپنی شکل دکھا سکتا. نہیں یاروں کو بتا سکتا میں کتنا حرامی ہوں. اب وہ اندر ہے سارا کچھ, چین نہیں پڑے گا. مومن کو اللہ چین دینا چاہتا ہے. بندے سے پیار آیا, محبت آئی, پھر کہا چل تہجد کے وقت آ جا. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کروں, ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے دعوت دین مانگنے والا میں اس کو دین دو اور دنیا دوں. یہ آیا. مشرک کو چین کہاں پڑتا ہے. اس لیے گناہگار کو بھی چین نہیں پڑتا. آپ کے لیے نمازیں بنائی صرف آپ کے سکون کے لیے, اپنے لیے اسے عبادات ہی بنائی. یہ سن لیں آپ جا کر کے. آپ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی دروازہ ملے جس پہ جا کے روں, تو اس نے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا. آپ چاہتے تھے کہ کسی دیوار کے ساتھ لگ کے میں رو, وہ دیوار کسی کو کوئی بات نہ بتائے, بندے ہر بات بتا دیتے. فرمایا کعبے کی دیواروں سے چمٹ جاؤ. آپ کا دل چاہتا تھا کسی کو چوم لو, تو فرمایا حجر اسود کو آ کر تم چوم لو. آپ کا دل چاہتا تھا کہ کسی کی آغوش میں سر رکھ کے روں, تو فرمایا حتیم میں آ کر تم میرے پاس بیٹھ جاؤ. یہ آپ کے مسئلے تھے جس کو حل کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے. آپ الٹی کہانی ہم سے سنا, پوچھتے پوچھتے جا رہے کعبہ کو بنایا, فلانا کو بنایا, ٹمکانا کو بنایا. گدھا انسان. سمجھ گئے. اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ضرورت ہی تم روزے رکھوانے کی, ضرورت ہی تم سے زکات وصول کرنے کی. وہ ضرورتیں خود ہی کرتا ہے پوری. تمہارے پیسے تم ہی پہ لوٹا دیتا ہے, زکات لے کے سیٹ تم پہ لگا دیتی ہے. خدا نے کیا کرنا ہے, خدا نے کیا کرنا ہے. معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. فرمایا کہ تم لوگوں کو بھوکے سوئیں گے تو دشمن بن جائیں گے, جیسے آج کل تم بنے ہوئے اپنے حکمرانوں کے.
یہ زکات والا معاشرہ ہوتا، کوئی بیکاری نہ ہوتا، کوئی کچھ نہ ہوتا، تم دشمن آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی اجتماعی اور کبھی انفرادی، اس کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ قانون اس کے، جو شریعت ایسے نہیں اتاری۔ قرآن رحمت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کس طرح سے رحمت ہے۔ فرمایا علم یہ ہوتا ہے ایسی پہچان کے جس کے ظہور پر قلب اور جان پر سرشاری آ جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا حکمت کی شاخ کا، تیسری کا نام الحق ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صبح لکھ رہا تھا اور مزے لے رہا تھا، عارف حقیقی عارف حقیقی عارف حقیقی مولانا اسحاق مرحوم ہے۔ 15 سال اس بات پر بحث میری ہو گئی، شر ہوتا کیا ہے؟ شر خدا نے پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا یہ شر، یہ خیر ہی پیدا کرتا۔ استاد جی نے بٹھا لیا پاس، جمعے کا دن تھا، جمعے سے پہلے جمعرات کا دن، پاس بٹھا لیا، بہ جائے تھے، کہندے تو میرا سر کھانا شروع کیتا ہے، بیان کر شر کے نو کہندے۔ اب بیان نہ ہو، برائی فلانا ٹمکانا تعریفیں کروں، 10 برائی کے نو کہندے، پھر برائی کو بیان کروں، وہ اس کے پوچھے اس کا فلسفہ بیان کرو، ہو ہی نہ، جا کے اٹھ جائے دوڑ جائے تھے، دوبارہ نہ میرے کو سوال کری، بس یہی تیرے سوال دا جواب ہے۔ گھر میں آ کے کئی دن سوچتا رہا، بھی کرا کیا؟ وہ مولوی رمضان آتا تھا ایک پاگل سا وہاں مولوی صاحب کے پاس، وہ مجھے کہتا شر اللہ نے پیدا کیتا، میں کہتا توں داسا شر کے نوں کہندے، ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے حال نہیں ہوا، میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ میرا یار تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، پر پرانے مولویوں کا پڑھا ہوا تھا، خوب کھنڈ بابا تھا، علم اس کو سارا آتا تھا، پر پڑھ پڑھ کے بیچارہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی میں بڑی عزت کرتا، بڑی تعظیم کرتا، میرے گھر آتا، میں نے کہا یار اس کے مسئلہ حل کر مولوی رمضان، مولوی صاحب یہ پوچھتا ہے مجھ سے، ہاں؟ تو صبح پھر میں نے یہی لکھا کہ باطل کی ضد کو حق کہتے ہیں، باطل کی ضد کو حق کہتے ہیں، جو اس کی مخالفت کرے اس کو حق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باطل کی ضد کا نام حق ہے، اور باطل حق کا ہی سایہ ہوتا ہے، حق کا ہی سایہ ہوتا ہے۔ تو سایہ حقیقی ہوتا ہے کہ غیر حقیقی ہوتا ہے؟ غیر حقیقی ہوتا ہے، ہوتا تو پر وہ سایہ ہے۔ سایہ نور ہوتا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہ اندھیرا ہے۔ سایہ میں نہ کوئی شکل ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ کے سر سے گزر جائے تو گزر جائے، وہ جو فلسفہ پڑھتا ہے اس کو تو موتی دے دیا، وہ تو لے لینا، وہ تو اپنا مسئلہ حل کرے اگر وہ واقعی سچا فلسفہ پڑھنے والا ہے، اور گردان ہے اور حیران اور پریشان ہے، اس کو تو میں نے دے دیا۔ حق کا عدم باطل ہے، اور باطل کے مقابل میں جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ بات ختم، یہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی تھا۔ اب آگے چلو، سکینت۔ اللہ فرماتے ہم نے انزل سکینہ، اس کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ احد کے اندر ایک نیند آئی، ایک سکون آیا، ایک قرار آیا۔ کیا ہے سکینت؟ جب سب بے اطمینان ہو جائیں، جب سب بے قرار ہو جائے، اور جب سب بے سکون ہو جائے، تو جس کو حکمت عطا کی جاتی وہ مطمئن بھی ہوتا ہے، قرار والا بھی ہوتا ہے، اور سکون والا بھی ہوتا ہے۔ اس کو سکینت کہتے ہیں۔ سب بھاگ رہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، وہ ادھر کو بھاگ رہا ہے، وہ یوں کر کے بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہ یوں کر کے بیٹھا دیکھ رہا ہے، ہاں؟ وہ تماشا دیکھتا ہے سب کا۔ بے قراری، بد حواسی جب آدمی کے اوپر چھا جاتی ہے نا، حضرت علی کہتے ہیں مصیبت ایک آئی ہوتی ہے، بد حواسی کی وجہ سے 99 اور جمع کر لو، 100 خود ہی لے آتا ہے اپنے اوپر۔ وہ میرے گھر میں آگ لگی، وہ میرے پھاڑ لو بیگم، انہوں کی ہو گیا؟ اللہ کا گھر کو آگ لگی، بس کھڑے ہو جاؤ۔ اب سوچو کہ کتنا حصہ بچ سکتا ہے، کتنا نہیں بچ سکتا۔ اور اس کے لیے پہلی چیز ہے کہ پانی کے ذریعے سے بجاؤ، اور اس میں سے قیمتی اشیاء کا سوچو کون سا حصہ سب سے اہم ہے۔ اس میں سے بھی افراد کو بچانے کی کوشش کرو کہ بیوی ہیں کہ بچے ہیں، وہ اس میں سے دیکھو پہلے نکالنا کیا ہے گھر کے اندر سے۔ آگ تو پورے گھر کو لگ گئی، سونا بھی پڑا ہے، چاندی بھی پڑی ہے، جناس بھی گھر میں، فرنیچر بھی ہے، زیور بھی ہے، سب کچھ گھر میں، مال بھی پڑا ہے، روپیے بھی پڑے، سب کچھ پڑا ہے۔ لیکن ایک ہی تیرا 20 سال کے بعد پیدا ہونے والا تیری واحد نسل کا ایک لڑکا اس کے اندر پڑا ہے، پالنے کے اندر وہ بچانا ہے، یہ سارا بچانا ہے۔ یہ ہے سکون۔ آپ لوگوں کو جو بے سکونی بھاگے پھرتے ہیں کمائیاں کرنے کے لیے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، ادھر کو بھاگ رہا ہے، شہروں ملکوں کتے کی طرح پھر رہے۔ اللہ کہتا پھر ہی جاؤ۔ آج ہی پوچھ رہا تھا وہ کاشف بھائی، وہ باہر کے ملک میں رہنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میں کہا جا کے دیکھ لیتے تو آپ ہی پتہ چل جائے گا۔ مسئلہ بیان 100 دفعہ کیا ہے، جا کے کھا کے دیکھ رہا، تجھے چین نہیں آتا، نہیں وہ اس لیے نہیں، اس وجہ سے۔ میں تجھے کیا پتا باہر رہنے والے آدمی کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ قیامت کے دن جب یہ کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے نبی والا کردار ادا کیا تھا وہاں پر کہ تجھے دیکھ کر سارے لوگ اسلام لے آتے؟ تجھے تو یہاں نبی کا کردار، تو اپنا عام امتی نہیں ہے یار، تو وہاں پہ کیا لینے کے لیے جا رہا ہے؟ جس کی طرف ہی وہاں پیسے کے لیے گیا ہے، بنیادی شے
اب وہ جھوٹ بن کے وہاں حاجی بن کے نہیں میں ہوں حاجی ہو گیا، نہیں، فرمایا جب گیا تھا بیج بویا تھا وہ بتا وہ کس لیے گیا تھا؟ وہ تو یہی دیکھ کر گیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے نہیں سکتا، وہاں ایسا میں نے ایک جگاڑ لگانا اللہ کو دینا پڑ جائے گا، وہاں پہ دینا پڑ جائے گا۔ کہا لا لیا پھر جگاڑ، ہوں لے لیا، چل بیٹھا رہا ہوں، ہوں کیوں پوچھ رہا کاشت میں فون کر کے مسئلے ہیں؟ ہاں جی ہم نے باہر جانا ہے، جی باہر جانا ہے، جب دفعہ ہو جا باہر، ادھر تمہیں رکھنے کے لیے تڑپ کون رہا ہے؟ تیری آخرت تجھے لے کے بعد جائے گا، وہاں پہلی نسل کے بعد ساری نسلیں وہیں رہیں گی، سارے کافر ہو جائیں گے، اس کے اوپر وبال آ جائے گا کہ تجھے تو ہم نے مومن ایک امانت دی تھی، تو نے اپنی شرمگاہ کا وہاں جا کے غلط نسلیں ادھر دے آیا، ساری پوری قیامت تک کے لیے 300-400 نسلیں وہاں تک، 10,000 نسلیں وہاں پہ تباہ ہو گئے، یہاں تو پھر اس کے ایمان کی کوئی خیر بچانی سی۔ آگے روح کیا ہوتی ہے؟ بے جان اور جاندار کے درمیان میں جو شے فرق کر دے اس شے کو روح کہتے ہیں۔ کہتے او جا تیری تا جان ہی ہے نہیں، مریا ہیں اکثر ساسیں بیٹوں کو دیتی ہیں، آپ منڈا تھا میرا ویسے ہی مریا ہوا ہے، وہ سچا نہیں مرا ہوتا، کیا ہے کچھ ایسی شے اندر ہے جس کی وجہ سے ماں کہتی ہے اگر وہ ہو تو یہ جاندار ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ جو مرضی سمجھے کہ بہو کو مارنے سے بھی وہ جاندار سمجھتی ہے، لیکن کچھ اللہ کے نزدیک بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ فرماتے پھر رہے ہیں پر مردہ ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، کأنہم خشب مسندہ، قرآن مجید میں آتا ہے تو ان کو دیکھے گا اتنے نیٹ اینڈ کلین، خوبصورت پینٹ کوٹ، ٹائیاں کلین شیف، لال لال رنگ، اٹھتی جوانیاں، خوب پرفیومڈ باڈی، گاڑیاں ٹاپ کی بہترین، فرمایا کأنہم خشب مسندہ، تو سمجھ لے کہ وہ لکڑیاں ہیں جن کے اوپر چنیوٹی کڑھائی کی گئی ہے، دیکھا تو جا سکتا ہے وہ فائدہ فودہ کچھ نہیں ہونا۔ فرمایا ایسی ڈیشنگ پرسنالٹیاں ہوں گی، او جی رانتا اینو کہندے ہیں، او جی بندہ تا اینو کہندے، یہ کنجروں کی زبانیں ایسی بازاری سی، ہم تو کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ خواتین ہے، خاتون آ رہی ہے، وہ تو آگے ان کے لفظ ہی اور ہیں، بڑے عجیب قسم کے، یہ بھی مجھے بڑے ہو کے پتہ چلے، مجھے تو کہاں پتہ چلتے تھے، وہ تو جب بیٹھا کنجروں منجروں کو دیکھا، میں نے ذرا غور سے ان کو وزٹ کیا، میں کہ بازار دا لفظ کیڑا ہے، کچھ لفظ بازاری ہیں، کچھ لفظ شریفانہ ہے، یہ شریفانہ الفاظ اور ہیں، بازاری لفظ اور ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی جب تک ان کو بازاری لینگویج سنائی نہ جائے، یہ کہتے سانو وہی سنا، ساڑھے کناں وہی سنے، نصیبو دے لا مشہور ہے گانے، گندے گانوں کے آپ عاشق ہیں، دیکھا کریں چنگ چی پہ لگا ہوتا ہے، سارے رستے چلایا ہوتا، نہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی نہ سواریوں کو سمجھ آ رہی، بس لگ گیا ہے، کہتا کی ہے، کہتا بس چلی جا رہا کام، نشے ہیں بازاری لفظوں کے سننے کے، آپ کو کیا پتا اندر تک لاشعور لذت لے رہا ہوتا ہے اور وہ لاشعور نیچے سے لذت اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے، بند کر دو تو کہتے ہیں بابا جی ادھر چلنے ہیں، یہ تو ان کی زبانیں سمجھ گئے، معزز کسٹمر کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ اچھا بیکار بے عقل یہ ہوتا ہے مردہ، اور جس کے اندر روح ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتا ہے اور باعقل ہوتا ہے، سمجھ گیا، اور روح والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری کا تعین کر سکے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اصل منشا کیا ہے اللہ کا مجھے پیدا کرنے کا، یہ ہے وہ روح والا آدمی۔ فرمایا وہ تو اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، سمجھو یہ قرآن کہتا ہے، تو جب روح نہیں تو وہ بھی حکمت کی ایک شے ہے، اس کے اندر کمی آ گئی، اب کسی کی آنکھ کسی کی نہ ہے، سنتے جائیں۔ پھر آگے آ گیا خدا کا لفظ بھی حکمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ جو راہ کے چرستے میں کھڑا ہے اور بیٹھا کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یار کدھر کو جاؤں، اس کے پاس کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے کہ وہ پتا کرے کہ میری منزل کس جگہ پر ہے، کس راستے کو اختیار کرنے میں ہے، جو راستہ اختیار کرو منزل تک لے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے تجھ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہم نے تجھ کو دکھائی ایک راہ جو کامیابی کی راہ تھی، جس میں فلاح کی راہ تھی۔ فرمایا یہ ضالین سے دنیا بھری پڑی ہے نا، وَلَضَّالِّينَ، اللہ سے کہا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ بیچ چرستے کے جا کر کھڑا ہو جاؤں، یا راہوں میں سے کوئی ایسی راہ اختیار کر لوں میں یا اللہ کہ جس راہ کا اینڈ ناکامی ہو اور دوزخ ہو اور تیری نافرمانی ہو، مجھے اس راستے پر نہ چلائیں، مجھے اس پہ چلائیں، وہ راستہ جس میں بندے بشک کم ہوں، ہوئے کوئی نہ، اجاڑ بیابان دیکھنے میں سناٹا اور ویرانہ ہو، لیکن چلائیں،
لیکن جس راہ پر ہجوم زیادہ ہے وہ ظالم کی راہ ہے، ظالم کی راہ ہے، اور معاشرہ سارا ظالم کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہم ہی ہوتے جب بندے کو اس پہ کرتے۔ اب آ گیا بصیرت۔ بصیرت کی چیز کا نام ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی انسان کو بتایا، نبی نے ان سے کہا میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میری اتباع کرو، اور میں بر بنائے بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بصیرت کی بنیادوں پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو بصیرت کیا ہوتی؟ جب بصارت اور سمع دو باتیں، کان اور آنکھ کے جمع شدہ مواد پر، کان کا مواد بھی دل میں جاتا ہے، آنکھ کا مواد بھی، دو نالیاں جو دل میں جا رہی ہیں، دو نالیاں جو دل میں جا رہی ہیں، اصل کمال سارا دل کا ہے۔ جب اس کی بھیجی ہوئی چیز اور اس کی بھیجی ہوئی چیز دونوں وہاں جا کے ہو جائے جمع، اب غلط بھیجی ہے تو بھائی جان غلط نتیجے نکلنے، صحیح بھیجی ہوئی تو صحیح نتیجہ نکلنا ہے۔ جب وہاں پر جمع ہو کے کوئی صحیح نتیجہ نکل جائے تو سمجھے وہ دل بصیرت والا دل ہے، جو اللہ کو پا جائے وہ بصیرت والا دل ہے۔ اگر نہیں تو بصیرت اس کی بھی جاتی رہی، بڑا یودی نظر تیز ہے، ساڑی انے دی بھی بصیرت ہوندی ہے۔ ہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لوگوں تو بیان کرنے کا، اور رنگ نہیں آتا، ایران میں بھی تھے، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوا، کہتے وہ نہیں، وہ حضرت عثمان تھے، نہیں رسول اللہ تھے۔ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، بس سورہ عبسا، تو نے پیارے پیغمبر ماتھے پہ ڈالی تیوری اور رخ لیا پھیر، تیرے پاس آیا تھا ایک اندھا دین حاصل کرنے۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ پاس آنکھوں والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور حکمت و دنائی چودھری کلاتا تھا، ابو الحکم تھا اس کا نام، ابو جہل کا۔ رسول ان کو تعلیم دے رہے تھے اس بنا پر کہ یہاں پہ کوئی عام آدمی نہیں بیٹھے گا، یہ عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھنے سے کتراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ بیٹھے گا تو یہ اٹھ جائے گا۔ تو حضور کافروں کو تعلیم دے رہے تھے، قرآن مجید سمجھا رہے تھے۔ دوران درس قرآن مجید کے ایک آ گیا اندھا، امیر چودھری ساریاں فیکٹریاں ملوں والے چیمبر آف کامرس کٹھی ہوئی سی، انہاں چ ایک آ گیا ایک عام آدمی، ہاں بالکل ریڑی چلانے والا، وہ صافہ آ کے بیٹھ گیا اور آنکھوں سے اندھا تھا۔ اللہ نے اندھے کا کہا لا اللہ یدری کا یہ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، فرمایا تیرا کیا کام تھا کہ تم ماتھے پہ تیوری چڑھا لی کہ ان کے آنے سے یہ دو لوگ بھاگنا کہیں جائیں، بھاگتے تو بھاگ جائیں، بھاگتے تو بھاگ جائیں، گھیر گھیر کے کٹھے نہ کر بندے، بھاگتے تو بھاگ جائیں۔ سمجھ گیا؟ جو خود آ گیا تیرے در پر چل کے ہدایت کے لیے، اس کے پاؤں چوم لے، اس کے ہاتھ چوم لے، اس کے پاؤں چوم لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے، اوروں کے لیے آپ کے دل میں بڑا نرم گوشہ ہے۔ میں نے کہا اپنی شکل اور اپنی اوقات دیکھ لیا کرو، تم کیا سلوک کر رہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ فون کرو تو اٹھاتے نہیں، بات کرو تو سنتے نہیں، ٹائم ہے نہیں تو ہم تم کو بلائیں۔ یہ دماغ اپنا جا کے ٹھیک کرو گے۔ کسی اور کے بارے میں ہاتھ بھی چوموں، منہ بھی چوموں، وہ آیا خود چل کے، میں نے بلایا نہیں، ٹیلی فون نہیں کیا، چل کے آیا، دروازے پہ دستک دی، استاد جی میں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، وہ ایک کاشف حلال نہ ہو جائے کہ دین سیکھنے کے لیے آئے اور کاشف کہ میں بیمار ہوں، میں تنگ ہوں، میرے اوپر میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، میرا باپ ہسپتال میں ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے، میری نظر کام نہیں اب کام کرتی، میرے شوگر بڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں کیوں یہ بہانے بناؤں؟ وہ دروازے پہ کوئی آیا ہے، اللہ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے دروازے پہ دین سیکھنے کے لیے نبی آئے، تنہر، ان کو ڈانٹی نہ جھڑکی نہ، ڈانٹی نہ جھڑکی نہ، ان کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، سائل وہ نہیں تو بن کر کھڑا ہو جا، یہ دین لینے کے لیے آئے۔ ہاں آپ کو کیا پتا میں کن حالات میں لوگوں کے ساتھ جب ملاقاتیں کرتا ہوں تو میں کیسی کیسی تکلیفیں لیٹا برداشت کرتا رہتا ہوں، منہ پہ سی بھی نہیں کرنے دیتا اپنے آپ کو، لب تو کھولنے ہی نہیں، کہنا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں جو آ گیا نبی تیرے دروازے پر، بس لٹا دے اس کے اوپر گوہر اپنے سارے، جو تجھ سے منہ پھیر جائے پھیر لے ان سے منہ، ہٹا لے اپنے آپ کو وہاں سے، ہٹا لے اپنے آپ کو وہاں سے۔ نبی تو اتنا بے قدرہ نہیں ہوا، اپنی قدر پہچان نبی، اپنی قدر پہچان۔ ہم نے قدر کے ساتھ دین بتانا، بے قدری کے ساتھ دین نہیں بتانا کہ ہم فون کر کر کے کہیں آ جائیں آپ درس سن لیں،
تیرا کام ہے جمعے والے دن اعلان کرنا، ہفتے کی صبح کتے بلے پہنچتے یہ نہیں پہنچتے، تجھے فون کر کے ایک لمحے کا بھی اگر خیال ہے کہ فلانا نہیں آیا، جہنم کا ایندھن بنا کے پھینک دیں گے۔ اس کے کہنے پہ درس دیا تھا، آج ضائع، کتنے درس ضائع ہو جائیں گے، کتنے جمعے ضائع ہو جائیں گے، کتنی مجلسیں ضائع کر دی جائیں گی، کتنی محفلیں اڑا دی جائیں گی، پھونک مار کر اللہ کہے گا ساری شرک تھی، ریا تھا، دوسروں کی چاہت میں دیے گئے ہیں۔ ایک کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ اگر تم نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، کام خراب ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، وحدہ لا شریک لہ راضی ہو جائے۔ جتنی دنیا کی محبتیں اور شہوتیں ہیں، جب تک وہ اللہ کے در پہ ذبح نہ کر لی جائیں، اتنی دیر تک مومن کہلانے اور موحد کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ سے پیار کرنے کا۔ اور مانگ بھی نہ، یہ بھی میں آپ کو اگلی بات کہہ دوں، اللہ نے کہا مانگ بھی نہ، مجھ سے پھر سوال نہ کر، تیرا حق نہیں بنتا جب تو شرک کر رہا ہے، مجھ سے پھر سوال کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ نبی نے کہا حق یہ ہے کہ مومن شرک نہ کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ پھر دینے میں کمی نہ کرے۔ ایک حق دے گا تو دوسرا لے گا، اس لیے کہتے دعائیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، دعائیں کاشی جی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اور کاشی بتا تو رہا ہے تمہیں کہ کہیں نہ کہیں شرک میں، کسی شہوت میں، کسی شبہ میں، کسی وسوسے میں مبتلا ہے تو جا کے دل کو خالص کر۔ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں، ملدا کال کڑچیاں ہوں، ملدا ٹوڈا سسیاں ہوں، لمیاں والا ملدا ٹوڈا سسیاں ہوں۔ سلطان باؤ نے اخیر نہیں کر دی، انہیں کیا لمبے سونے والا نہ رب ملدا، جی ملتا ہوتا تو ان بھیڑ بکریوں کو جا کے ملتا، یہ رونے سے ملتا تو کاڑ کڑچیاں، یہ جو مگرمچھ روتے ہیں باہر نکلتے ان کو ملتا، نہانے دھونے سے ملتا اگر اللہ تعالیٰ تو مچھیوں کو ملتا، ڈڈووں کو ملتا، مینڈکوں کو ملتا ہے۔ تم ظاہری صفائیوں پہ لگے ہوئے ہو، باطن کی صفائی کون کرے گا؟ جو آتا ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھی، نہا دھو کے خوشبو لگا کے کھڑا ہو گیا تہجد کے وقت، اور تو کھڑا ہوا پر دل نہیں کھڑا ہوا تھا، تو کھڑا ہوا ہے، کھڑا جس نے ہونا تھا تو لیٹا بھی رہتا، رضائی کے اندر رہتا، تیمم کر لیتا، پر جس کو کھڑا کرنا مقصود تھا اس کو کھڑا نہیں کیا، نہ اس کو نہیں کیا، جس کو چرب نوالا کھلایا، جس کی چاہت پہ جو اس نے چاہا تم نے وہ کیا، اب اس کو بھی کہا کہ جو میں چاہتا ہوں تو کھڑا ہو کے کر، یہ تو کھڑا ہوا نہیں۔ اس لیے کتنے ہیں جو تہجدوں کے وقت کھڑے ہوں گے لیکن دل ان کے لیٹے ہوئے ہوں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے، کتنے ہیں جو بستروں پہ آہیں بھر رہے ہوں گے کہ اللہ تو مجھے جسم میں طاقت دیتا، میں بھی 11 رکھتے اٹھ کے 8-10 سپاروں کے ساتھ ختم کرتا، میری جان اس وقت تو تیرا یہ بندہ تیرے کام کا نہیں ہے، پر دل تیری طرف راغب ہے، وہ تیرے ساتھ باتیں کرنے کو چاہ رہا ہے، کر دے میرا یہ کام، میں مجبور اور بے کس اور لاچار، ہاں میرا بیمار باپ، میرا بھائی ایسا، میں خود ایسا ہو گیا، لوگ مجھے چھوڑ، تو نہ چھوڑ۔ اللہ کہے ہاں یہ دل جو متوجہ ہے، قلب منیب، وہ دل جو میرے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے، سرگوشی کرتا ہوا قلب چاہیے، آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں کرے، اندر کانوں میں باتیں کرے۔ اللہ نے کہا اللہ نے سن لی فریاد اس کی جو تیرے کان میں نبی سرگوشیاں کر رہا تھا اس وقت، تو نے دیکھا نہیں کہ تم 2 تھے اور تیسرا وہاں تھا اللہ، تیسرا وہاں تھا اللہ، تو نے دیکھا نہیں، پھر کہا جب تم 3 ہوتے چوتھا ہوتا ہے اللہ، پھر کہا جب تم 5 ہوتے تو پھر کہا تھا اللہ۔ آپ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم 2 بندے ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے، نہ، وہ 2 کون ہیں وہ الگ تفسیر ہے، وہ 3 کون ہیں وہ الگ تفسیر ہے، وہ 5 کون ہے جس کی تفسیر ہی الگ، کوئی آئے تو نشہ چڑھائیں گے پر پہلے موحد ہو کے آئے، میں بتاؤں گا وہ 3 کون ہیں، وہ 2 کون ہیں، وہ 5 کون ہیں، آپ تو سمجھی جائیں، چلو میں بھی سمجھ رہا ہوں، تفسیر تو ظاہری طور پہ یہی بنتی ہے، قرآن کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے، قرآن مجید جو ہے وہ کپڑے شپڑے تو دکھا دیتا ہے کہ میں گوٹے رائے، میں کناریاں پائیاں میرے کڑے شڑے محبوب کے سارے، اصل چیز تو چہرہ ہے، وہی نہیں کھلتا،
وہ ایک کون تھا، پھر دو ہوئے، پھر ایک تو دو تین چار ہوئے، پھر اس تو بعد ہزار ہوئے، پھر ہزاروں بعد بے شمار ہوئے، پہلے ایک کو ایک اکلا سی، پھر ایک تو دو تین چار ہوئے، پہلے تو وہ اکیلا ہی تھا، پھر تو ایک سے دو تین چار ہوئے، پھر اس تو بعد ہزار ہوئے، پھر ہزاروں بعد بے شمار ہوئے، پہلے ایک کو اکلا سی، پہلے اللہ واحد سی، پھر اللہ صمد ہویا، پھر کہندا نہیں لم یلد ولم یولد ہویا، ولم یکن لہ کفوا ہویا، ایک سے بات چلائی، ولم یکن لہ، آخر میں جا کے ساری دنیا کا کوئی بھی میرے مقابلے بات خود ایک سے چلائی۔ ہم نے کب کہا تم دوسرے کے مقابلے، کہنا چاہیے وہ دو، کوئی دوسرا اس کے مقابلے کا نہیں، فرمایا نہیں تمہیں ابھی پتہ نہیں، فرمایا جب بصارت اور سمع کے جمع کرنے پر دل نے صحیح نتیجہ نکال لیا، وہ صاحب بصیرت ہو گیا، او جی اینکر پرسن ہے، بڑا دور اندیش ہے، کوئی دور اندیش نہیں، انہیں مال لے لیا جی، فیکٹری چاہتے ہیں، ان تک کھاڑو کٹ کے کتا اسے ویلے چک کے لے گیا مال، بہت تھوڑے دن بعد مہنگا ہو گیا، بیچ لیا، بس اگلے کا دماغ لڑ گیا، اگلے کا دماغ جو یہ باتیں ایسی کرتا ہے ابھی مشرک ہے۔ اس لیے میرے سامنے کوئی آئے تو مجھے پہلے کہے کہ استاد جی یہ دنیا کے پیراڈائم میں رہ کر بات کرنے لگا ہوں، میں پھر انشاءاللہ سنوں گا، تنقید بھی نہیں کروں گا، معافی بھی دوں۔ میرے پاس آ کے یوں کر کے بات سنانی کہ پھر میں اتھے گیا، پھر میں سوچیا، پھر میں کیتا، پھر میرے دل وچ آیا، پھر میں انج کر لیا، میں کہ بابا جی نے انج کر لی، میں کیا، میں سوچیا، میں کیتا، اللہ 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 اللہ، یہ میں کون ہے بھئی؟ اس کا ذرا مجھے بتا دے، کوئی بندہ مجھے ضرور بتائے کہ یہ میں کون ہے، اس کے بارے میں مجھے اطلاع دے دیا آپ نے۔ میں پوچھتا شہزاد تم کون، تو کہتا میں بس پھر میں ہی ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ نور، اگلی شے کیا، نور، فرمایا گھپ اندھیرے میں، ظلمت میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے تو ایسے میں وہ اچانک روشنی پالے، گھپ اندھیرا، پتہ نہیں چلا تھا میرا ہاتھ، یہ میرا ہی ہاتھ، ایسی کیفیات ہوتی ہیں اگر آپ نے کبھی گھپ اندھیرا کسی غار میں دیکھا ہو۔ میں نے تو یہ سارے مشاہدے کیے ہیں نا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ظلمات، ایک ظلمتی، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، فرمایا ان گنت اندھیرے ہوتے ہیں آدمی کی ذات کے گردا گرد، لیکن اللہ کے ہے انوار نہیں کا، نور کا، من الظلماتی الی النور، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے، فرمایا کلہ ہی نور ہے میں، یا نورو یا نورو یا نورو، اللہ نور السماوات والارض۔ مولانا صاحب نے کسی زمانے میں تشریح کی، وہ کیسٹ پچھلے میں تو میں کہوں یار وہ کیسٹ کبھی ہوتے میں سنتا، اب شفیق کے پاس وہ ہے نہیں، یہ تو سارا ویڈیو ریکارڈ، کیسٹ میرے پاس پہنچ گئی، منگائی ٹیپ میں نے، پھر بڑی مشکل سے، ٹیپیں تو ملتی نہیں، جو کہ پتہ نہیں 40 جگہ پہ پتہ کر کے نیٹوں پہ ڈال کے ٹیپ منگا لی، ٹیپ لگا کے وہ کیسٹ میرے اوپر لکھا تھا یہ آیت نور کا، بعد پھر میں نے لگا لی، وہ نشہ لیا جو 1992 میں لیا تھا پہلی دفعہ۔ پھر مولانا صاحب بولنے ہیں دیکھنا اس کی تقریر کی لذت، میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، کہتا کالوں نے ایسی سواد کی تھی، میں کہاں ایک رات سی میرے دل دا بیان ایک آ رہا، مجھے بیان آتا نہیں تھا، اس سے کیسے بیان کرتا، کہتا پھر ادھر دل میں تھی، ادھر اس نے بیان کی، شرابوں میں شرابیں ملی، کہتا نشہ کئی گنا بڑھ گیا ہے، پر تھانوں گھٹ سمجھ ہونی، تو اس تک پتہ ہے کیڑی گند کھانے، شراب بھی نہیں پی رہے، کوئی پتہ کی ہی پینے ہو، میں تو سمجھو باہر ہے۔ تو ایسے میں روشنی پالے جب سب زندگی کے مقصد کے متعین کرنے میں ہار جائیں اور وہ مقصد زندگی کو متعین کر جائے، سارے ہار گئے، اس نے کر لیا کہ استاد جی یہ اللہ یہ چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ ہے نور کو پا لینا، یہ ہے نور کو پا لینا۔ ہاں جی، وہ میں پوچھا کہ آپ، کل ہی مجھے کسی کا میسج آیا، استاد جی دعا کر دیں، میں کھانے کا بھیجا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرمائے۔ میں نے کہا ادھر ادھر نہ گھومنا، وہاں عبادت میں اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے جانا، تم ادھر ادھر بہت چیزیں، کچھ کھاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں، دو ہی تو کام ہے، اگلے تک کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ۔ تو مجھے کہتا عبادت کرنے کے لیے ہی تو جا رہا ہوں۔ میرے دل میں پہلے شرارت آئی، میں ایسے کہوں عبادت تو یہاں بھی ہو سکتی، تم وہاں کرنے کیوں جا رہے؟ پھر میں کہ عمرہ ہی نہ خراب کر لے، جان دے، میں کہ کاشی میرے سیت میں آیا، میں نے کہا جان دے ادھر دے اللہ نہ کرے گا، پھر بندے کہتے ساڑا ایمان خراب کرتا ہے۔ آ جاؤ جی اب امانت پر آتے ہیں۔ ہر وہ حق، امانت کیا ہے؟ یہ جی اللہ نے امانت بھیجی، ارض الامانات، یہ آتا نا، مجھ سے روز سوال پوچھتے ہیں، سمجھ میرے کو امانت کیا ہے؟ ہر وہ حق جس کی ادائیگی، لفظ اصل میں ادائی ہے، جس کی ادائی اور حفاظت آپ پر لازم ہو جائے،
بند کرے بھائی جس کسی کا بھی ہے، شکل گم کرے یہاں سے، سمجھ گئے؟ یہ تو علم کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر زبانیں بند، آنکھیں کھلی، سمع اور بصر، تاکہ بصیرت لے کر جاؤ یہاں سے۔ یہ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ جوڑ پھر دوبارہ اپنے آپ سے، مجھے کٹ گیا تھا کچھ لمحوں کے لیے۔ اللہم ایدی بروح القدس، میری مدد فرما روح قدس کے ذریعے سے، یا علیم و یا حکیم و یا عظیم۔ ہر وہ حق جس کی ادائی اور حفاظت آپ پر لازم ہو، اس کو امانت کہتے ہیں عام دنیا کے اندر۔ آپ کی بیوی آپ کے پاس امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کی اولاد آپ کے پاس امانت ہے، آپ کا بدن آپ کے پاس امانت ہے، آپ کا عہدہ، آپ کا گھر کا بھی ایک حق ہے، حتیٰ کہ واش روم کا بھی حق ہے، بیت الخلا کا بھی ایک حق ہے، جہاں وہ ہگتے موتتے ہیں اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا آپ مومن نہیں ہوں گے۔ یہ نبی بتائے گا اس کا حق کیا ہے، جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، وہاں اپنے ذکر کو چھونا ہے کہ نہیں چھونا، اپنے بدن کو ہاتھ لگانا ہے کہ نہیں لگانا، ننگے پن کو دیکھنا ہے کتنا نہیں دیکھنا، یہ حق ہے۔ شیشے میں آئینے میں اپنا جسم دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، اس سے لطف اندوز ہونا ہے کہ نہیں لطف اندوز ہونا، اس کے لطف اندوز ہونے کا وقت کیا ہے، کون سا ہے، کہاں۔ ننگے ہونے کا بھی حق ہے کہ کب آپ نے ننگے ہونا ہے، بدن سے کپڑے اتارتے وقت پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دو کرامن کاتبین نے الگ ہونا ہے آپ سے، تو یہ دونوں نکل جائیں گے۔ بندہ ننگا ہونے لگا ہے، رحمت کہتے چاروں طرف سے بندے کو ڈھانپ لیا جائے، فرشتے بھی الگ ہو جائیں۔ ایتھے رنا پیچھے کٹیاں کر کر کے گروپ سیکس ہو رہے ہیں، چھوڑے کس کو بیان کروں، کنجر کٹھے ہوئے ہیں۔ ننگے ہونے کا بھی حق ہے، ہگنے موتنے کا بھی حق ہے۔ چھوڑے باقی تو حق بڑی بات کی بات ہے، یہی اللہ ننگے ہونے کا حق ادا کر، آ جا۔ ماسٹربیشن کر رہے ہیں، لونڈے بازی کر رہے ہیں، رنڈیاں کتوں کے ساتھ، بلیوں کے ساتھ، اللہ کا آ جا۔ سب سے پہلے کس حالت میں تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، یا اللہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا عطا فرما۔ فرمایا کپڑا کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے، یا اللہ میں اپنے تن کو ڈھانپنا چاہتا ہوں، مجھے تجھ سے شرم آتی ہے۔ فرمایا اچھا یہ شرم کیا ہوتی ہے؟ پھر جب بیان کرے گا شرم یہ ہوتی، لجا ہوتی ہے، یا اللہ مجھے شرم آتی ہے۔ فرمایا اس وقت تجھے شرم آئی نا، مجھ سے کیا چھپانا، میں تو تیرا رب ہوں، میں تو میں نہیں بنائے تیرے سارے جنسی ذات، مجھ سے کیا چھپانا۔ پر جن سے میں تجھے کہا تھا چھپا لے، ان سے تو پھر چھپایا ہے، ان سے چھپایا تمہیں۔ کر حق بیان، ننگے ہونے کا حق بیان کر، چل بیان کر، مجھے ننگے ہونے کا حق ادا کر۔ میرا کیا حق تھا اس وقت؟ میرا حق یہ تھا کہ میں فرشتوں کو کہہ دوں کہ کرامن کاتبین تم دونوں لگ ہو جاؤ، اور جو فجر کے وقت کہے تم دونوں بھی لگ ہو جاؤ۔ بندہ لگ ہو، ننگا ہونا چاہتا ہے، رحمت کا پردہ ڈانپتے۔ نبی نے کہا نور، حتیٰ کہ ایمان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے نکلو باہر، ایمان کو نکال کے کہا پیچھے ہو کے کھڑا ہو جا، بندہ ننگا ہے۔ فرمایا اس لیے نبی نے کہا جب مومن زنا کرا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان تو نکل کے باہر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی نے فرمایا جب مومن چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، نبی نے کہا جب مومن اپنے حقوق نہیں دیتا تو اس وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ ہوتا کیا ہے؟ بیویاں دی ہیں، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ مجھ تو رونا آتا ہے، آپ کو کیا پتا کون کس اذیت میں گرفتار ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا مومن نہیں ہوتا۔ آپ کہتے کیسے قتل کر دیا تم نے، کیسے صفاق ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب وہ قتل کر رہا وہ کب مومن تھا؟ یار تم نے کیسے رشوت لے لی؟ فرمایا کب وہ مومن تھا؟ یار تم نے اس کو گالی کیسے دی؟ فرمایا اس وقت مومن ہی نہیں تھا۔ فرمایا تھپڑ کیسے مارا؟ فرمایا وہ مومن نہیں تھا۔ فرمایا کسی کو جھڑک دیا؟ فرمایا مومن نہیں تھا۔ کسی کا دل تڑپا دیا؟ فرمایا وہ کب مومن تھا؟
کسی کا حق مار لیا، کسی کے پیسے کھا گیا، بہنوں کے حصے کھا گیا، ابو جی کو ڈانٹ دیا، ماں کو ڈانٹ دیا، بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا، بچے کو جھٹک کے رکھ دیا، کسی یار با وفا کو جھٹک کے تم نے رکھ دیا، فرمایا وہ کب مومن تھا؟ کسی مرشد حقیقی کے منہ پر تم نے بڑا الزام لگا کے تھوک دیا، وہ کب مومن تھا؟ مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے جو کچھ ٹیندا پر کسی دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ حالت کبیرہ یا حالت صغیرہ دونوں حالتوں میں مومن نہیں ہوتا، ایمان باہر رہ جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اندر ایمان رہے تو مومن ہے، اس لیے کلمہ جاری نہیں ہوتا، اس لیے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کلمہ جاری کیوں نہیں ہوا آخری وقت پہ؟ ایمان تو نکل کے سائڈ پہ ہو گیا کھڑا۔ آوازیں دے فرعون، امنتو باللہ و ملائکاتی، آوازیں دے، اللہ نے کہا الان، ایمان تو دوڑ گیا تیرے کو نکل کے۔ جب ایمان تیرا پیچھا کرتا تھا اس وقت تو نے مانی نا، اس وقت تو نے مانی نا، اب تو ایمان دوڑ گیا، تجھے گوتے آنے لگ گئے الان۔ اس لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کلمہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اس سے ڈرتا ہوں کہ جب میں مر رہا ہوں میں اللہ سے کہتا ہوں میں مومن ہوں اور موحد ہوں، اس وقت حالت ایمان میں کیوں کہتا ہوں مقبول عمل صالح کے اندر میری جان نکلے، یا اللہ کیوں میں نے یہ عمرہ اس دفعہ یہی کیا اور کچھ نہیں مانگا، زبان سے جو کچھ میں نے مانگا، ایک دل کے اندر میں نے ایک ہی تمنا کی کہ اچانک تو نے مجھے بلا لیا، یہ اگر تو نے اچانک بلایا ہے تو پھر اچانک ہی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ حسن خاتمہ فی مقبول عمل صالح، بس حالت ایمان میں جان نکلے کہ میں کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نماز ہی پڑھ رہا ہوں اور قبول شدہ کوئی تہجد کی نماز ہو اور میں مر جاؤں، بس آگے کچھ نصیب ہو یا نہ ہو، بس ختم۔ کلمہ بھی آ جائے، ایمان کی شہادتیں بھی آ جائیں، مقبول عمل صالح حسن خاتمہ بھی آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہوتا وہ اس وقت۔ اس لیے آپ کہتے ہیں ملک میں ان کے لیے فوری 24 گھنٹے ان کے اندر ایمان رہے پھر یہ خلافت آنی ہے۔ اگر یہ باہر نکل گئی بند کر کے رکھنی، معمولی سی بات پر تو ایمان باہر آ جاتا ہے، معمولی سی بات پر تو ایمان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالت غضب، غصہ، شہوت، حرص، مال و دولت، جس کا آگے میں کروں گا بیان، کب کب ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہ کوئی بھی شے جو ایک محدود وقت کے لیے آپ کے پاس رکھوائی جائے اور آپ خیانت نہ کریں تو امین کہلائے جائیں گے، کریں گے تو خائن کہلائے جائیں گے۔ اللہ نے محدود وقت کے لیے اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ ایک امانت انسان کو دی۔ انا رزنا الامانت، ہم نے امانت دی زمین و آسمان کو۔ انہوں نے کہا نہ اس کے تقاضے بہت مشکل ہیں، ہمیں عبادت کرنے دیں۔ صرف لا الہ، کل انسانیت کو کہا لا الہ الا اللہ، یہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے خیانت اس امانت میں کر لی، سارے جہنم کے اندر۔ اس کے بعد آ گیا لب۔ مولانا صاحب کے سر پہ نا میں تیل لگاتا تھا، کہتے جا اندروں لبوب سوا لے کر آ، کمرے کے وہ حسین میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ لبوب سوا کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ کہتے لب کی جمع لبوب، سبا کا مطلب 7 تیلوں کا یہ تیل ایک بنایا ہے سر پہ لگانے کے لیے ہمدرد والوں نے۔ میں نے کہا اچھا جی، ادھر سے مجھے پہلی دفعہ بجائے لب کیا ہوتا ہے۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کا 7 نچوڑ۔ یہ غیروں کے کروڑوں تجربات، اپنے بے شمار مشاہدات کا جو حاصل ہوتا ہے، جو صدیوں نسلوں کی محنت کے بعد آپ کے ہاتھ میں گر آتا ہے نا، جو 7 ایک قطرہ ہوتا ہے، اس کو اللہ نے کہا اولو الالباب، قرآن مجید میں کہا کہ ان کے پاس 7 آ چکا ہوتا ہے، وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس لب کو کام میں لا کر میرے سے انعام لے جائیں گے۔ پر نبی نے بتاؤں کیا کہا، سن لیں، یہ آپ کی بیویاں بھی، اور یہ ان کے بارے میں عورتوں کے بارے میں کہا، اس میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں اور غیر بیوی بھی آتی۔ فرمایا دنیا کے اندر میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا نا کے ساتھ العقل، جن کے پاس لب نہیں تھا، وہ اول الالباب جن کے پاس لب تھا،
ان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ایک رات گزارنے کے لیے آپ اس کو کہتے ہوئے میری جانو مانو تو میری ادھا ٹمکانا, 15-20 منٹ کے لیے آپ وہ پھر جو چاہتی اس کی خوشنودی کے لیے حرام یہ وہ, تو نہیں پتا, تو آپ کو ساری زندگی ایک ہی بات پہ بیوقوف بناتی رہتی, مار کے جانا کہ مینوں کیڑی گل دا نہیں پتا, تھلے تو پہ. انا للہ و بازاری سی کو جملہ نکل جانا تھا, اور وہی علاج ہے آپ کا. ہر بات پہ آپ کو کہہ دیتی ہے تو نہیں پتا, رہن دیو, میں نے پتا نہ کی کرنا ہو. بس اس تو نہیں کہ پتا کے چکر میں آپ کو جاہل بنا کے کہتی تو کھوتا ہے تو جاہل ہے, میں نے پتا کیڑی گل کرنی. آپ کہتے اچھا وہ رہن دیو, بھی لینا وا, لازمی لینا وا, تو نہیں پتا کتنے کتنے استعمال ہوگا, وہ چلو لے لو. کیسا ہم آ کے نہ پوچھتا نہ بتاتا بندہ اپنی عقل کر دس کیوں چلنی پینسل کی گل ہے. جن جن مردوں کی گھر میں میرے باپ کی حکمرانی, میرا باپ کہتا میں جانتا ہوں کیا پتا ہے کیا لانا ہے کیا نہیں لانا, آرام سے گھر چلاؤ, جو مل گیا وہی چلے گا. سبحان اللہ, میرے باپ کی دادے کی کوئی ڈکٹیٹرشپ تھی, مزے تھے, گھر سیٹ چل رہا تھا. جس دن ڈکٹیٹرشپ اٹھ گئی اس دن میری اڑاڑ گیا سارا کچھ. آپ جاہل ہیں, جس کی وجہ سے فرمایا تم اپنی بیویوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ. 7 ارب کروڑ, اور اس کے اندر کیا ہوتے ہیں لوگوں کے کروڑوں تجربات, آپ کا ذاتی مشاہدہ جو آپ کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ بیتے تجربات. آپ کا کیا ہوا مشاہدہ, آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا, صدیاں لگی اس بات پر, نسلیں لگی اس بات پر جا کر کے, پھر وہ گوہر ہاتھ میں آیا. اللہ نے فرمایا وہ ایک پکی ٹھلٹی, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ, افاقی سچ جن ہر کوئی منے. سورج ہے سارے مانتے ہے, صدیوں کے تجربات مشاہدات نے بتایا کہ ہے. اب کوئی آدمی کہ نہیں میں نہیں ہے, مجھے مناؤ سارے جنے, تیرا لا چتر ہے, اور اس کے علاوہ کی ہو سکتا. اب آگئی اگلی چیز, حظ عظیم, یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. حظ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی خوش بختی کا ایک بڑا حصہ مل جائے آدمی کو. خوش بختی, اللہم انی اعوذ بک من درک الشقائی و جہد البلائی و سوء القضائی و شماتۃ الادائی. نبی نے دعا پڑھی اخیری کر دی, جس کو یاد نہیں اس سے مقدر ہی رونا ہے دن رات. اچانک مصیبت میں پھنس جاؤں, میری خوش قسمتی سے وہ چیز تھی لیکن میں نے کچھ ایسا کر دیا, بدبختی ہو گئی, ہتھوں نکل گئے, تھا وہ خوش بختی پر میں کوئی ایسا چانچڑ آیا نا اسد بن گئی. سوء القضائی, کام میں نے بڑا سخت کیا, اللہ نے کہا کر دے فیصلہ اس کا, الٹ دو تختہ, ایدی صحت کھچ لو, ایدہ سارا کوئی کھچ لو, دیتی ہیں پت مار کے ہو ترتی تیرا نہ رہ جوے. ایک فیصلہ ہو گیا ڈاڈا. رضوی صاحب کہتے ہیں میں سوء القضاء کو نہیں مانتا, میں آ گیا مولانا صاحب, میں کہا وہ کہتا سوء القضاء کو کہتے ہیں انہوں جا کے دس جدو فیصلے کرن تے آج وے اتنا برا نہیں فیصلہ ہوتا, اس کے بارے میں برا فیصلہ ہوتا ہے. وہ نہیں برے فیصلے کرتا, اس نے اپنا قسم کیا ہے, اس نے محنت کر کے اپنے خلاف وہ کیس کرایا سارا. اوپر اللہ نہیں بیٹھے بیٹھے اچانک کر دیتا کہ اس کو مصیبت میں پھنسا دو. اس کی نامہ مال ہی ایسے گندے کام کیے. ہم آ کے اپنے مرشدوں سے پوچھتے تھے بھائی جان کہ استاد جی یہ ڈسکشن چلی ہے, اسی بھی انٹلیکچوئل سی استاد دے سے بنے سی, عالم خان 30 مار خان بنے سے گئے, پر اگلا بھی کوئی آگے سے کوئی اچھا ٹکر جاتا تھا. تو یہ کراس کویشننگ ہے جو لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی. مجھے کراس کویشننگ ہوئی, میں جا کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. اور شماتت الادائی میں نے کہا کیا ہے, مجھے کہتے ہیں حضرت علی کہتے تھے یا اللہ ساری مصیبتیں آ جائیں, شماتت ادا نہ آئے, تلواریں برس پڑے, نیزے آ جائیں مجھ علی پر, میں اڑا دوں گا. میں نے کہا کیا ہے, کہتے ایسی حالت ہو جائے کہ دشمن ہنستے ہنستے تالی پیٹ کے گر جائے. کہتے ہیں بڑی پیڑی ہوئی کاشف نا. انا للہ و انا الیہ. شریکہ اور بغانے جب ہنسیں تباہی پھر جاتی ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں, مجھے پتا ہے نا ہمارے شریکے نے کام کیا, وہ یاد ہے آج تک, وہ سمجھ گئے. یہ بڑے بڑے فرمایا وافر من الخیر, یہ خیر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے حظ نصیب, جس آدمی نے ہماری راہ میں توبہ کی اور غصے کو پی گیا اور ہو گیا ٹھنڈا میٹھا, نفس کو نیچے گرا دیا, پا لیا اس سے خوش قسمتی کا ایک ایسا حصہ جس کا متبادل ہی کچھ نہیں ہو سکے گا سوائے اللہ کی رضا کے. میں راضی ہو جاؤں گا اس کو. فرمایا بندے عام, اور اب آخر میں آ گئی اللہ اللہ خیر کثیر. خیر کثیر کیا ہے,
انا آتینا کل کوثر، یہ نبی سے بیان ہوئی. اتنی بابرکت کثرت کے ساتھ کوئی چیز دے دے اللہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ، اس کو اٹھاؤ تو برکت، اس کو اٹھاؤ تو فضل، یہ اس کو اٹھایا تو کرم، یہ اٹھائی تو مہربانی، یہ اٹھایا تو عنایت. کوئی شاری نہ ہو کسی چیز میں، ہر شے خیر بن چکی ہو اس آدمی کے لیے. نہ مخلوق کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، نہ نفس کی جانب سے کچھ اشارہ ہے. شعر مجھے روح پر ایک لکھا تھا میں نے، تیری روح میں سناٹا ہے. آج کل کی جو روحیں ہیں جس میں آپ کو قرار نہیں ہے، تو روحوں کے اندر سناٹا بھی ہو جاتا ہے. سناٹا آپ نے ابھی نہیں دیکھا؟ سناٹا سنوٹا یہ نہیں ہوتا میں کمرے میں آیا سناٹا ہوا. اللہ اللہ اللہ، سناٹا آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ سناٹا خوفناک قسم کی ایسی تنہائی کہ دن کا اجالا بھلے ہی ہو مگر اس میں بندہ اکیلا تنے تنہا اور دل دہل جائے. اپنے ہی وجود کے اکیلے پن کے احساس پر آدمی کا اتنا خوف اور وحشت اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ دہل جائے. تو آپ کی روحیں آج کل کیا ہیں؟ سارے ایتھیسٹ دوستوں کی، ملحدوں کی، زندیقوں کی، آپ کہتے ہو ساجد سکون نہیں آتا. تیری روح میں سناٹا ہے، تیری روح میں سناٹا ہے، تو اپنے ہی انداز میں چپ ہے، تو اپنے ہی انداز میں چپ ہے. کہا سناٹے کا رد ہے کہ کوئی شور ہونا چاہیے وہاں پر. فرمایا تو نے یہ چپ جو وحشت زدہ اپنے اوپر طاری کر لی، بول اللہ کے ذکر کا بلند، لا الہ الا اللہ. یہ نہ کہ یہاں میں تنہا ہوں. فرمایا تنہا تو نہیں ہوں، ان اللہ ما، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مائی، اللہ ناظری، اللہ ناصری. 3 لفظ جب بندہ اللہ کو کہتا، اللہ کہتا ہو یہ کیا رہا ہے، اللہ حافظی. سمجھ گئے؟ ایک مقام میرے اوپر ایسا آیا، میں نے اس وقت میری روح کے اندر سناٹا ہوا، زوردار قسم کا سناٹا، کئی مہینے رہا. سناٹا جائے نا، میں چپ. میں نے پھر اچانک سے فریاد کی، اللہ کو ترس آیا مجھ پر. ہاں مجھے نہیں کوئی آیا خیال آیا، اللہ کو ترس آیا. میری کیا فریاد تھی، میری حالت ہی میری فریاد تھی. بالکل میں نے کوئی نہیں اللہ کا، بس میں اس سناٹے میں چلا گیا، مجھے سمجھ کچھ نہ آئے. 6 مہینے تک وہ میرے دل کی کیفیت عجیب و غریب رہی. اندھیرا گھپ، کچھ مجھے سجائی نہ دے، پاگلوں کی طرح میں پھروں. اللہ نے مجھے کسی بڑے کلمے بولنے کی بنا پر اس میں مبتلا کر دیا. وہ تھی میری سزا. سناٹا روح پہ جاری ہو گیا، مجھے چپ لگا دی. چپ یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی فریاد نہ کر پاؤں. اس کو چپ کہتے ہیں. چپ بونکنے کا نام نہیں ہے کہ آپ چپ ہی ہو جائیں، چپ کر کے بیٹھے. یہ کوئی چپ ہے؟ اصل حقیقی چپ وہ ہوتی کہ جب اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پر نہ آئے، خیال آئے تو نام آئے، خیال بھی وہ اپنا نہ آنے دے. یہ بہت بڑی سزا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمائے. پر دنیا کی کثیر 99% آبادی کو اللہ نے سناٹے میں مبتلا کر دیا، اپنا نام ہی نہیں آنے دیتا، اب اسے رجوع ہی نہیں کرنے دیتا. جاؤ عیش کرو، لذتیں یہ بھاگتے ہیں نا خود ہی. اللہ نے ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے یہ کیفیت طاری کی ہے، اپنے کسی غصے سے نہیں. پانی نہیں پئیں گے تو پیاس تو لگے گی نا، روٹی نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھوک تو لگی رہے گی نا جب تک روٹی نہیں کھائیں گے. تو سامنے کھانا آپ نہ پئیں تو اب کیا ہے؟ تو پھر خود ہی رحم ہوا تو پھر بٹن دبا دیا. تو ایک دن خود ہی میرے دل میں ڈالا کہ مجھے یاد کر، مجھے یاد کر. تو رات کے گھپ اندھیرے میں چھت پہ بیٹھا خرد کی گتھیاں سلجھا رہا تھا. خرد کی گتھیاں، عقل کی باتیں سلجھا رہا تھا. یہی ایسے 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 دیوانہ ہوا. خرد، علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں. خرد کی گتھیاں میں سلجھا چکا یا رب، میرے مولا اب مجھے صاحب جنوں کر. کہتا بڑیاں عقل دیاں گلاں کر بیٹھا، ہن مینوں پاگل پنا پیدا کر، اپنا اس پاگل پنے دا سواد عطا فرما. سناٹا اپنے اندر ہے، تیری روح میں سناٹا ہے، تو اپنے انداز میں چپ ہے. یہ روح کا سناٹا آدمی کو لے جاتا ہے. تو آج میں نے آپ کو بڑی محنت کر کے
زور زار لگا کے یہ کتنے ہو گئی جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آپ کو یہ میں نے کوئی 100 لیکچر اکٹھے دے دیے، جا کے اس کو نکال کے اس کے کلپ الگ الگ بنا کے اس پہ بحث کر لیں۔ یہ حکمت کے پارٹس آف باڈی ہیں، جیسے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، یہ ایڈورب ہے، یہ ورب ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، کنجنکشن، یہ آپ یہی پڑھتے ہیں نا۔ ایک فقرہ بنتا ہے تو اس کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ مصدر ہے، یہ ایسے ہے، یہ اس طرح پارٹس آف باڈی ہیں، اس طرح پارٹس آف سپیچ ہیں، اسی طرح پارٹس آف حکمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ان میں سے آنکھیں ہیں، کچھ ان میں سے کیا ہے کان، کچھ اس میں سے ہے عقل، کچھ اس میں سے ہے دل، کچھ اس میں سے آپ کے ہاتھ پاؤں، اور کچھ اس میں سے ہے آپ کی زبان، کچھ اس میں سے ہے آپ کے خوبصورت لب، اور کچھ اس میں سے ہے آپ کا ذہن۔ پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ سے اللہ کہتے ہیں یہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں، تو حکمت کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اندھے نہیں ہوئے ہیں، ان کے دلوں سینوں کے اندر کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ کہیں کہا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے ہم نے۔ کیا مطلب؟ حکمت والی آنکھ بند ہو گئی ہے، حکمت والا کان بند ہو گیا ہے، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لمیاں گلنا تے لمیاں بحثاں، یہ تو ختم ہی نہیں ہونا، مولوی دا ادھر علم ختم تے ادھر ٹائم ختم۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ العزیز ہفتہ صبح 9 بجے درس قرآن کا آغاز ہو جائے گا۔ 9 سے 11 ایک ملاقات ہوتی، جو لوگ آنا چاہیں اس میں آ کے اپنے سوال لکھ کر آئیں تاکہ دوسروں کو بھی وقت مل سکے۔ سورہ توبہ ہم نے شروع کی ہے۔ عجیب موضوع سورہ توبہ کے اندر تبوک کا آیا ہے، میرا سب سے پسندیدہ ہے۔ 2 جنگیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ قرآن نے اور 2 جنگیں بیان کی، میں 2 اور جنگوں کا عاشق ہوں۔ ایک تبوک کا غزوہ ہوا، نبی علیہ السلام مدینے سے نکل کے سب کچھ لے کے چلے گئے اس وقت کے عیسائی بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ میں آتا ہوں، نبی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اپنی شان میں ظاہر ہوئے۔ ایک دفعہ نبی عیسائیوں کے مقابلے میں ظاہر ہوئے، ایک دفعہ رسول اللہ مشرکین کے مقابلے میں حنین کے موقع پر ظاہر ہوئے، ایک دفعہ رسول اللہ یہودیوں کے مقابلے میں خیبر کے وقت۔ یہ 3 وقت ایسے جب نبی ظاہر ہوا، اپنا آپ نبی نے ظاہر کیا۔ کہتے ہیں بابا جی نے اپنے آپ کو ظاہر کیتا، پہلے نبی کچھ اور، پھر جب نبی نے دکھایا پھر ہاتھ دوسرا، یہ اور ایک غزوہ احزاب جب سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ یہ 4 غزوے ایسے ہیں، 2 صرف تبوک اور احزاب، باقی تو میں نے بتایا کہ یہ جو ظہور ہوا تھا یہ بڑا عجیب ہے۔ اور اس میں ساری جو اس وقت 3 صحابیوں نے کام کیا تھا وہ ساری قوم آج کل وہی کام کر رہی ہے، ساری قوم۔ وہ 3 پیچھے رہ گئے تھے، وہ ساری قوم وہی ہے، ساری قوم۔ نبی کے ساتھ نکلا ہی کوئی نکلا ہی نہیں۔ وہ ایک بڑی مزے کی صورت ہے، وہ آپ کو کیا بتاؤں، اس کا کوئی صورت کا مجھ سے سمجھے مزہ آ جائے، وہ مجھے بھی اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں، نہ قرآن مجید نہ سیکھتے ہیں، 10-12 بجے رات کو بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اپنا کوئی سامان بناتے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ اس کی تیاریاں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، کپڑے لا، جوتے لا، مہندیاں کر، یہ وہ کنجر خانے آپ بناتے ہیں۔ یہ درس قرآن کی طرف آپ آتے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کسی سفر پہ جانا ہو، تڑکے اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ جب درس قرآن ہوتا ہے 36 بہانے آپ بناتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید آپ سے حجاب میں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ قرآن مجید کے سامنے سر نہیں نہ چکائیں گے، قرآن مجید آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ آپ کہ میں نہیں آتا درس پہ، یہ قرآن نہیں بلاتا آپ کو درس پہ۔ قرآن کہتا ہے میں نے متھے لگ کے کاشف کی کرنا، چھڑ پڑا تو بیان کر مینوں اے در و دیوار قیامت اللہ تعالیٰ تیرے جڑے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو تجھے ادھر ادھر سنتے ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔
اس لیے یہ نہ سمجھیں یہاں گھنٹہ 2 گھنٹے ہم بیٹھتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں. قرآن مجید سے تو پیار کرنا پڑتا ہے. محبوب کو کون پہلو سے اٹھاتا ہے؟ کوئی اٹھاتا ہے اپنے محبوب کو؟ پتہ نہیں کون گندا آدمی جو اٹھاتا ہوگا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ محبت والا نہیں, شیطانی کوئی ہوگا. لوگ تو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں جہاں تک رات چلے وہاں تک بات چلے. لوگ تو اپنی اس حوث کو پوری کرنے کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں. ہاں جی, یہ تو سچا قرآن ہے, اللہ کا فرمان ہے. اس کی تو محبتیں ہی جدا ہیں, اس کی تو چاہتے ہی جدا ہیں. یہ تو عشق کی ایسی جگہ پہ بندے کو لے جاتا ہے, یہ کہتا ہے کام کر یار تو, پھر اس کے بعد جو اس کو اپنا لیتا ہے اس کو یہ غنی کر دیتا ہے. بس پھر استغنا آ جاتا ہے, پرواہ کوئی نہیں رہ جاتی دنیا کی, نہ پیسے کی, نہ بیوی, نہ بچے, کچھ بھی نہیں. نہ شہوت قابو, نہ شہوات, نہ شبہات, نہ وسوسے, ختم. بندہ ایک مطمئن ہو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ نبی ابو بکر بنا دیتا ہے, عمر بنا دیتا ہے, عثمان, پھر علی بن جاتے ہیں, حسن حسین ہو جاتے ہیں. وہ اکیلے رہ جاتے تنہا, لیکن لڑتے. علی مرحب میں جاتا مقابلے میں, اکیلا جنگ لڑنے کے لیے نکل جاتا ہے. ابو بکر سارا مال پیش کر دیتا ہے. یہ جب تک اس قرآن مجید کو آپ سینے سے نہیں لگائیں گے, قرآن مجید آپ کو سینے سے کیوں لگانے لگا بھائی؟ اتنا اللہ کو وما قدر اللہ حق قدر, اللہ نے فرمایا جنہوں نے نہیں قدر کی نا اللہ کی, اللہ کو کرانی آتی قدر. قیامت والے دن سارے سجدے میں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے. اللہ کا بات ختم ہو گئی کہانی, بار بار کیا بھیجنا. بس اب جیسے تم اب چلی گئی دلی تے دکھن رہن گے یہی لچھن, آپ جہاں مرضی چلے جائیں واپس بھی آپ کو اللہ نے بھیجنا ہے, آپ نے یہی کرتوت کرنے. کیوں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. حج کر کے آ کے ادھر وعدے کر کے آتے اور ادھر بچ جاتے. اور ابھی آپ سب نے کہا انشاءاللہ کل میں بندے کا پت بننا سے تو آنا ہی نہیں. مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں, سمجھ گئے نا. وہ کہتا ہے توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن. شراب پیندا ہوندا سی کہنا میں, ہاں جی. تے پھر ایک دن میری جڑی نا میں توبہ کیتی تے مار کے گلاس توڑ دیا بھی آج کے بعد اس پہ نہیں پینا, ختم کہانی. تے کہتا پھر شراب آ گئی. انہوں نے کہا چل یار یہ اتوں لے کے آندی فلانی جگہ تو. کہتا پھر دل چ خیال آیا کہ لذت تو بڑی آندی, پھر پی لی. پھر اس کے کہتا جام میں نے لے لیا, وہ جام نے میری توبہ توڑ دی. توبہ میری جام شکن تے جام میرا توبہ شکن. سامنے ہے میرے ڈھیر ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. کہتا اتنا بٹھا دیکھ رہا, وہ بھی ٹوٹی پئی ہے, وہ بھی کتنے بڑے ٹوٹے پے ہے, توبہ بھی کتنی بڑی ٹوٹی پئی ہے, یہ بھی دو بھی ٹوٹے پے ہے. کیوں؟ کہتا پیمانہ کہتے ہیں وعدے کو, اور پیمانہ کہتے ہیں جس میں شراب پیا جائے, دونوں معنی اسے کٹھے لیے. کتنے وعدے کہتا میں نے کیے ہوئے تھے, وہ میرے پیمانوں نے سامنے ایک ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے وعدوں کا کہ آج کے بعد میں نے نہیں پینی. یہ کسی مرشد کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں, بندے کے پتر بنے, جو روٹین وہ بنا کر دیں اس روٹین پر آئیں. کتنے اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے دوست نہیں آج تک بن سکے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنا آسان ہوتا تو ابو جہل, ابو لہب, رسول اللہ کا کردار, اخلاق, ساری چیزیں نبی کی اچھی تھی. ایک داغ نہیں نبی پہ جنسی کرپشن کا لگا, ایک داغ نہیں مالی کرپشن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگا. ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑوا کسی کے ساتھ بولے ہوں گے. اتنے پولائٹ, پیار کرنے والے رحمت للعالمین بندوں نے پھر نبی کو نہیں مانا. کیوں؟ اپنی خواہشات کی اتباع. سمجھ گئے؟ تو خواہشات کی اتباع سے نکلیں گے تو یہ تو نبی کے ہوتے بندوں نے بندے کے, اب تو نبی ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہدایت عطا فرمائے, اور مجھے بھی ہدایت پر قائم دائم رکھے, اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. اور ساری چیزیں جو اس میں آج بیان ہوئیں, اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرمائے. اگلے جمعے پھر انشاءاللہ پھر حکمت کا ایک اور رنگ بیان کیا جائے گا, کیونکہ حکمت جو ہے نا یہ نہیں آئے گی تو پوری امت میں سے حکیم میں بنانا چاہتا ہوں. جو میں نے مدرسہ اور جو میں نے یونیورسٹی اپنی بنا رہا ہوں, جو دارالسلام, اس میں صرف حکمت والے لوگ 10 ہی ہو گئے, 5 ہی ہو گئے, 3 ہو گئے, قیامت آ جائے گی. ہو گیا کامیاب, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کیا بننا کیا ہے. ابھی تو رسول اللہ کو سارے کہتے تھے, جب غزوہ احزاب ہوئی نا سارا عرب چڑھ کے آ گیا, تو نبی نے کہا کہ روم مل گیا, ایران مل گیا, یہ مل گیا. تو عبداللہ بن ابی تے منافق حسن کہتے حالت یہ ہے کہ مدینہ شریف سے باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے, تو نبی ان کا روم, ایران, سپر پاوروں کی ان کو چابیاں دے رہا ہے. کہندا اے ہوندا کسی نے بیوقوف بنانا, معاذ اللہ ذالک. دنیا نے پھر دیکھا, حضرت عمر کے زمانے میں آ گیا پھر روم اور ایران پڑا تھا سامنے. انشاءاللہ اللہ نے بنا دینا ہے. جس کا حصہ پڑ گیا, جس کا لینا ہی نہیں وہ لینا ہی نہیں اللہ نے. یہ اللہ کے کام ہے, پتہ نہیں اللہ کیا کرانا چاہتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اہل غزہ پر رحم فرما، فلسطین پر رحم فرما۔ اللہ 9000 بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، یہ تو فرعونیوں نے کیا تھا ان کے ساتھ، یہ اب ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں، فریاد کرتی مائیں بہنیں بیٹیاں، گھروں میں کھیلتے بچوں کے اوپر بم گرا، یا اللہ اس کی ویڈیوز بنا بنا بھیجتے ہیں۔ اجڑے ہوئے گھروں پر سردیوں کے وقت میں بیٹھے آرام سے دیکھیں اپنے گھروں کو رو رہے ہیں، سب کچھ اجڑ گیا اللہ ان کا، ان کو اس پہ جزائے خیر عطا فرما۔ ان کا کوئی حامی نہیں، کوئی ناصر نہیں، تو ہی حامی و ناصر، ان کی مدد فرما۔ ظالم چڑھ دوڑے یا اللہ، یہ ازمائش ان کی نہیں، ہماری ازمائش ہو رہی ہے یا اللہ، ہم کمزور پڑ گئے یا اللہ، جو ملک تیرے نام پر بنائے گئے تھے وہ بھی ان کی مدد نہ کر سکے یا اللہ، جہاں تیرے مکہ مدینہ رہتے ہیں وہ بھی ان کی مدد نہ کر سکے اللہ۔ ان مستضعفین فی الارض، یہ جو کمزور تیری زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں، کیا تو ان کا نہیں ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ان کافروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے، ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما یا اللہ، ان کے گھروں کے اندر ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے تو یا اللہ، ان کی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے، ان لشکروں کے ذریعے سے ان کو برباد کر دے جو تیرے نہ نظر آنے والے لشکر ہیں، اور ان لشکروں کے ذریعے سے بھی ان کو برباد کر دے جو نظر آنے والے لشکر ہیں یا اللہ۔ ہماری فریادوں کو سن اور ہمارے بھائیوں کے بارے میں ہماری اس رحم دلی کے جذبے کو قبول فرما، اور یہ جو ہم ان کی مدد کو نہیں جاتے یا اللہ، اس دنیا میں ہمیں اس گناہ میں کبھی ملوث نہ کرنا اور کبھی نہ پکڑنا، کبھی اس پہ گرفت نہ لے کر آ، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کہ ہم اپنے بھائیوں تک نہیں جا سکے یا اللہ۔ جو میرے گھر میں بیمار ہے، جو میں بیمار ہوں، اور یہ آنکھوں کے مسائل، یا اللہ سب کو حل فرما، اور اللہ تو شافی کافی ہے، اللہ ہماری مدد فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرمائیں، اثر بھی ساتھ ہی بعد میں پڑھ لی جائے گی۔